احسان کے درجے پہ خیالات نہیں ہوں گے صرف، بلکہ خیالات، کیفیات، اعمال، یہ سب چیزیں نتھی ہو جائیں گی، اکٹھی ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ جو سیشن ہے میں ایک چھوٹے سے فقرے سے شروع کرنا چاہوں گا۔ مجھے حضرت علی حجویری کی ایک کوٹیشن یاد آتی ہے، بڑی خوبصورت۔ انہوں نے کہا کہ سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے سنتا ہے۔ سننے میں ایک عاجزی ہے، سننے والا ایک ایفرٹ کرتا ہے، کہیں پر پہنچتا ہے۔ جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، اور بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے ہی نفس کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے آغاز میں دعا کرتے ہیں کہ میرا بولنا، ہم سب کا سننا کسی نہ کسی لیول کے اوپر پروردگار کی رضا کے لیے ہو، تاکہ یہ جو سیشن ہے یہ بڑا پروڈکٹیو ہو ہم سب کے لیے، آمین۔ آج کا جو سیشن ہے ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی کوشش کریں گے، جو پریفس ہے علامہ صاحب کا، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اور پھر جو نکات آئیں گے، میں تو لاسٹ ٹائم بھی یہ ڈسکلیمر دیا تھا، ابھی بھی یہ ڈسکلیمر دے کے بات شروع کروں گا
کہ آئی ایم ناٹ کلیمنگ اینی اسکالرشپ آن علامہ صاحب. میں تو علامہ کا بہت ہی ادنا سا ایک طالب علم ہوں، بلکہ طالب علم کہنا بھی ناانصافی ہوگی، کیونکہ ملک پاکستان میں بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے وہ لوگ جو واقعی میں اسکالرز ہیں وہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں علامہ صاحب کا، تو ہم تو کسی شمار قطار میں حقیقتاً نہیں ہیں. تو یہ اس ڈسکلیمر کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے کہ یو آر not talking or you are not listening to a scholar, you are just listening to a very very humble student of علامہ صاحب. اور یہ بھی ساتھ میں جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکلیمر ایک دیا تھا، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی زندہ ٹیکسٹ جب تک عاجزی کے ساتھ اس تک نہ آیا جائے، اس کو اپروچ نہ کیا جائے تو وہ کھلتا نہیں ہے. تو وی وانٹ ٹو لرن ایک عاجزی والی اس اسپرٹ کے ساتھ. اور درمیان میں جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک تھوڑی سی کانورزیشن کی تھی، تو آئی ول انکریج کہ اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہے، کوئی سوال ہے، تو سوالوں کے جواب تو مجھے آتے نہیں ہیں، لیکن کوئی ایکسچینج ہے تو ہم درمیان میں مل کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے اس کے پریفس کو دیکھتے ہیں کہ علامہ صاحب نے کس طریقے سے اس ٹیکسٹ کو، ان لیکچرز کو اپروچ کیا. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کی ہسٹری بھی دیکھ لی تھی تھوڑی سی. تو علامہ صاحب کا جو پہلا فقرہ ہے جو بڑا بھاری بھرکم ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے، جس پہ بڑی بحث بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی if you have the book to please open it also. The Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. Sentence number 1، پہلا سینٹنس ان خطبات کا، جن سے یہ پریفس کا اور علامہ اپنی ایک یہ تھاٹ کو بھی ایک ظاہر کر رہے ہیں، جس کو آگے وہ کہیں نہ کہیں 7th لیکچر میں کہیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بتاتے بھی ہیں، لیکن ابھی کے لیے The Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. اب ڈیڈ کو، اچھا میں ایک اور یہاں پہ ڈسکلیمر جو آغاز میں دینا چاہوں کہ یہاں پر جو علامہ صاحب بات کر رہے ہیں، ہر جملے میں ایسی ٹرمز ہوں گی جن کے فلسفے کے اندر اپنے معنی بھی ہیں اور وہ بہت ڈیپتھ والے ہیں، اور شاید میری ذاتی طور پہ وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو میں ایک ازمپشن کر کے سمپلیفائڈ لیول کے اوپر بھی تھوڑی کانورزیشن کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بات کی تفہیم اور بات آگے پہنچے. تو ڈیڈ کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے ڈیڈ؟ کوئی ایک آدھ آواز اگر مجھے کوئی بتائے واٹ از ڈیڈ؟ آپ کے خیال میں ڈیڈ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اور پھر ہم اس کے اوپر کچھ غور بھی کرتے ہیں مل کے. واٹ از ڈیڈ؟ عمل. ویری گڈ، ایکسلنٹ. اور کوئی اس کے اوپر؟ چلیں عمل. اور آئیڈیا کیا ہے جی؟ کوئی بھی وہ وٹ ایور ورڈ کمز ٹو یور مائنڈ، خیال، سوچ و فکر، چلیں ہاں تصور، کانسیپٹ بھی چلیں. بالکل ابھی کے لیے یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہیں. کیا فرق ہوگا ان دونوں میں آپ کے خیال میں ابھی کے لیے؟ جو آپ نہیں ابھی عمل یا تصور یا کانسیپٹ یا خیال، حالانکہ یہ بھی اپنے اپنے شیڈز رکھتے ہیں، یہ جو الفاظ لوزلی ابھی ہم بول رہے ہیں ان کے اپنے شیڈز ہیں اور اپنے علیحدہ علیحدہ یہ بھی ڈائریکشنز میں موو کرتے ہیں. مگر ابھی کے لیے فرق کیا ہوگا عمل میں اور آئیڈیا میں؟ کیا فرق ہے؟ کوئی ایک آواز، کوئی کچھ؟ عمل ڈیمانڈ ہے، عمل ایک ڈیمانڈ کو ذرا دوبارہ سے کوئی مجھے ذرا اس پہ اگر آپ ایکسپلین کریں تھوڑا سا. ہاں یہ بھی ایک اچھا، بالکل یہ کرٹیسزم رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری علم الکلام تھی، تھیولوجی تھی، یہ ہمیں عمل سے دور لے کے جاتی ہے، اس لیے علامہ نے کہیں نہ کہیں بالکل شاعری کے اندر ان کو کرٹیسائز بھی کیا. جی ایک آواز پیچھے سے ذرا لاؤڈ، کائنڈلی مجھے آواز یہاں پہ ذرا کم آ رہی ہے، لاؤڈ ذرا بتائیے. مطلب ابھی جو ہم نے کانورزیشن کی ہے ابھی تک کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو علیحدہ کرتے ہوئے ابھی کے لیے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ عمل ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے، اور پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کی طرف علامہ صاحب کی بحیثیت مفکر، اور ابھی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین بھی اس پہ بہت ایمفسائز کرتا ہے. تو غالباً علامہ صاحب ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن عمل کی کتاب ہے، تصورات کی یا خیالات کی. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب نہیں ہے. جی یہ بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آئیڈیا اور ڈیڈ کا جو آپس میں تعلق ہے وہ روح اور بدن والا ہے.
اگر ڈیڈ کے پیچھے آئیڈیا نہ ہو تو پھر ڈیڈ بھی تو پھر واٹ از ڈیڈ؟ ڈیڈ از نتھنگ اگر اس کے پیچھے کوئی آئیڈیا نہ ہو. اچھا اب میں آپ کے سامنے جو لاسٹ ٹائم ہم نے حدیث جبریل بھی رکھی تھی نا، ذرا وہ بھی اس کو بھی آپ کو 1 سیکنڈ کا ریوائز کرانا چاہتا ہوں. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ کوئکلی ہم جاب کریں گے، اور حضرت علی کی یہ کوٹیشن پھر ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے کہ علامہ صاحب، ہمیں لگ رہا ہے کہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہماری اسیسمنٹ ہے، وی ڈونٹ نو ریالٹی میں، اسکالرز بہتر جانتے ہیں، لیکن ہماری اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ اسیسمنٹ تک ہم پہنچیں گے. اسلامک تصوف میں یا اسلامک فلسفے میں بھی آپ ٹو این ایکسٹینٹ کہیں، لیکن میں تصوف کا لفظ خاص طور پہ یا علم الاحسان کا لفظ خاص طور پہ استعمال کروں، جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سٹیجز بتائی تھیں حدیث جبریل میں، اسلام، ایمان، احسان. اسلام میں پلرز تھے مذہب کے، ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ایمان میں وہ غیبی حقائق تھے جن پہ ہم فیتھ لے کے آتے ہیں. اور احسان کے لیول پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا یہ شعور بیدار ہو جائے کہ تمہیں وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ایک کانشیسنس کی بیداری. اب یہ تینوں چیزیں علیحدہ نہیں ہیں، یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، یہ تینوں چیزیں علیحدہ نہیں ہیں. ہر مسلمان کا یہ ایم ہے کہ وہ درجہ احسان کی طرف موو کرے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے صرف مسلمان رہنا ہے، میں نے صرف مومن ایمان کے درجے پہ رہنا ہے، نہیں، میں نے ایک ایکسلنس کے درجے پہ جانا ہے. اور ایکسلنس کا درجہ کیا ہے؟ کہ میری نماز ایسی بن جائے کہ میں نماز میں خدا کی پریزنس، خدا کی حاضری، خدا کی حضور میں پریزنٹ ہو جاؤں. میرا روزہ ایسا ہو جائے کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. یعنی میری ہر ڈیڈ، میرا ہر عمل میری عقل کے شعور کا اور میری دل کی کیفیت میں مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہو. ٹھیک ہے؟ مطلب یہ تینوں چیزیں انفیکٹ علیحدہ نہیں ہیں. جب ہم بتائیں گے تو زبان کی مشکل ہے کہ ہمیں کیٹیگریز بنانی پڑیں گی، ایمان کو پہلے یا اسلام کو پہلے کہنا پڑے گا، لیکن ان ریالٹی چیزیں سائملٹینیسلی ہم نے ان میں آگے بڑھنا ہے، سائملٹینیسلی. اور وہ جو درجہ احسان ہے، ایکسلنس، اس درجہ احسان میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک آپ کو گریٹر سٹیٹ مل رہی ہوگی نا، پریزنس والی، اور اس گریٹر سٹیٹ میں آپ کوئی عمل بھی کر رہے ہوں گے. سٹیٹ آئسولیشن میں کچھ نہیں ہے، سٹیٹ بھی متقاضی ہے کہ وہ کسی عمل کے ساتھ جڑی ہو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے دل کی کیفیت، میرے دماغ کا خیال میرے کسی عمل سے ہی ظاہر ہو سکتا ہے. عمل ایک وسیع چیز ہے، یہ ایک بڑا اس کا وہ جو آپ کہہ لیں اس کا جو یہ ایک ہول ہے جس کے اندر پارٹ کے لیول پہ آئیڈیا بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ڈیڈ ایک زیادہ بڑا کل ہے. ڈیڈ، عمل، اصلی عمل جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارتاً انہوں نے بتایا، وہ احسان، ایکسلنس. احسان کے درجے پہ خیالات نہیں ہوں گے صرف، بلکہ خیالات، کیفیات، اعمال، یہ سب چیزیں نتھی ہو جائیں گی، اکٹھی ہو جائیں گی. تو جب بھی ہم قرآن کے اوپر جاتے ہیں، قرآن کی کوئی بھی سورہ کو دیکھیں، قل هو اللہ احد، یہ آئیڈیا بھی ہے ایک لیول پر، مگر یہ ڈیڈ کے لیول پر اس کا اظہار ہونا چاہیے. اگر یہ صرف آئیڈیا ہے تو یہ چھوٹے لیول کی بات رہ جائے گی. لیکن جب یہ ڈیڈ میں کنورٹ ہوگا تو ڈیڈ کے اندر آئیڈیا بھی ہوگا، آپ کی مینٹل سٹیٹ بھی ہوگی، آپ کی ہارٹ کی سٹیٹ بھی ہوگی. تو قرآن، علامہ صاحب جیسے یہاں پہ امپلائی کر رہے ہیں، قرآن کی کوئی بھی صورت امیجن کریں، کوئی بھی صورت امیجن کریں، کوئی بھی آیت امیجن کریں، اس کی ایکسلنس کے درجے پر اسیمیلیشن، ڈائجیشن یا ایبزارپشن اس بات کا تقاضا کرے گی کہ وہ کسی عمل میں مینیفیسٹ کرے. اور عمل ایک بڑا کل ہے، عمل ایک بڑی چیز ہے. عمل اپنے اندر آئیڈیاز کو، کیفیات کو، سٹیٹس کو، اسپرچویلٹی کو، ہر لیول پہ وہ
ایک آئیڈیل عمل پھر یہ بھی یہاں پہ بھی ایک اور بات کر لوں کہ وہ خالی عمل نہیں جس میں نیت نہیں ہے، وہ پھر عمل بھی اس درجے کا نہیں ہے فار دیٹ میٹر. جو آئیڈیل عمل ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ ایک بڑی چیز ہے. اب یہاں پہ اگر ہم حضرت عمر بن الخطاب کے کنورژن کی سٹوری کو 1 منٹ کے لیے دیکھیں، حضرت عمر بن الخطاب کی فیمس کنورژن کی سٹوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نکلے ہیں گھر سے، اس وقت ارادہ قتل تھا، ایسا ہی ہے، وی آل نو دس فیمس ہسٹری. حضرت عمر بن الخطاب اس وقت ایک دشمن بن کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرڈر کرنے جا رہے تھے. راستے میں کسی نے کہا تم اپنے بہن اور بہنوئی کا دیکھو پہلے. ان کے گھر پہ گئے، ان کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارا. یہ جو ان کے بہنوئی ہیں یہ بھی عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں بائی دی وے. اگر آپ عشرہ مبشرہ کی لسٹ میں دیکھیں، جو 10th نمبر پہ جن کا نام ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب کے برادر ان لا ہیں، جن کو انہوں نے اس وقت زد و کوب کیا تھا. اور پھر آپ کی بہن حضرت فاطمہ جو ہیں ان کو بچانے کے لیے آتی ہیں، اور یہ ان کو اتنی زور سے ہٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی خون سے ان کا سر جو ہے زخمی ہو جاتا ہے، خون و خون ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ پھر حضرت عمر کا دل پسیجتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیات کی وہ تلاوت کچھ روایات میں ہے کہ خود ان کو وضو کرایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا پڑھ رہے ہو، مجھے دکھاؤ. ان کی سسٹر کہتی ہیں آپ اس وقت شرک میں ہے، پاک نہیں ہے. وہ غسل کروا کے ان کو ایک دیا جاتا ہے، وہ جب پڑھتے ہیں، ایک روایت میں ایک میں ہے کہ وہ سنتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیات، تو ان پہ تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ تبدیلی جو کہ کسی لیول پر آئیڈیا ہے، کسی لیول پر کیفیت ہے، کسی لیول پر چینج آف ہارٹ ہے، وہ کیسے مینیفیسٹ ہو رہی ہے؟ ایک عمل میں مینیفیسٹ ہو رہی ہے، ایک ڈیڈ میں مینیفیسٹ ہو رہی ہے. وہاں سے نکلے ہیں، آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں. چینج آف ہارٹ، چینج آف مائنڈ، چینج آف اسٹیٹ، اینڈ اٹ از بینگ مینیفیسٹڈ ان اے ڈیڈ. ایک عمل ہے جس کے ذریعے وہ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ پھر ہمیں پتہ ہے فیمس ٹریڈیشن کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا. تو قرآن is a book which emphasizes deed. ڈیڈ اور آئیڈیا کانٹراسٹ میں نہیں ہے. اصل میں ڈیڈ ایک بڑی چیز ہے جس کے اندر آئیڈیاز ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کنٹراسٹ کریں اور کوئی بندہ صرف آئیڈیا کی بات کرے گا تو پھر ڈیڈ کنٹراسٹ کرے گی، کیونکہ ڈیڈ ایک بڑی چیز ہے. اگر ایک بندہ صرف خیالات کی حد تک رہے، امیجنیشن یا مینٹل فیکلٹی کی حد تک رہے، تو پھر ہاں ڈیڈ اس سے کنٹراسٹنگ لیول کے اوپر علامہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کنٹراسٹنگ ریالٹی ہے. لیکن میری ذاتی بچگانہ طالب علمانہ اسیسمنٹ، یا جو تصوف میں بھی ہم نے تھوڑے سے ٹیکسٹ پڑھے، اسلامک تصوف میں عمل ہی نہیں ہے جس کے پیچھے نیت، آئیڈیا، اسٹیٹس ہوں ہی نہیں. آئیڈیل ڈیڈ ہوتی وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو کیری کرے اور پھر ایک عملی مینیفیسٹیشن ہو. حضرت علی المرتضیٰ کی میں ایک آپ کے سامنے کوٹیشن رکھنا چاہتا ہوں. علامہ کی بہت بڑی انسپریشن حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے. بہت سے اشعار ہیں حضرت علی کے بارے میں مشہور، جیسے سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وی آل نو دس. ایک جگہ کہتے ہیں دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. اگر تم اپنے ہارٹ کو بیدار کرنا چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی بن ابی طالب، ان کے ہارٹس کو دیکھو، ان کے ہارٹس ہیں زندہ ہارٹس. اور اگر تم چاہتے ہو کہ آگے بڑھو تو پھر اپنے دل کو زندہ کرو. مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. جو آپ کے انسان کی مٹی ہے، جب تک اس کا ہارٹ زندہ نہیں نہ ہوتا، اس کا ہارٹ وہ کامیاب یا وہ گولڈ کا ہارٹ نہیں بنتا، وہ پروڈکٹیو ہارٹ نہیں بنتا جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا. پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہیں تنہائی کوہ دمن عشق، if I am not mispronouncing، کہیں تنہائی کوہ دمن عشق، کہیں سوز و سرور و انجمن عشق، کہیں سرمایہ محراب و ممبر، کہیں مولا علی خیبر شکن عشق، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی. یہ علامہ اقبال کی جب خودی کے کانسیپٹ کو بھی وہ ڈیولپ کر رہے تھے، اسرار خودی میں جیسے آپ پڑھیں گے، میں تو بہت ادنا طالب علم ہوں، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک
اس کے اندر ٹریڈیشن کہہ لیں، حکایت کہہ لیں، حضرت علی المرتضیٰ کا اس میں کس طرح سے ذکر ہے، حضرت علی اجویری کا، وہ ساری چیزیں، یہ سارے ایلیمنٹس ہیں، ان سے علامہ اقبال کہیں نہ کہیں اسرار خودی میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بورو کرتے ہیں۔ تو اب یہ اگر ایک کوٹیشن حضرت علی کی، حضرت علی ایک جگہ فرماتے ہیں، ایک جگہ سرمن دے رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں اسلام کی ایسی تعریف بیان کرتا ہوں جو پہلے بیان نہ ہوئی۔ فرماتے ہیں اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، اسلام از سبمشن، اور سر تسلیم جھکانا یقین ہے، یقین تصدیق ہے، تصدیق اعتراف فرض ہے، اور اعتراف فرض کی بجا آوری ہے، اور فرض کی بجا آوری عمل ہے۔ یہ 3-4 جملے میں نے تیزی میں پڑھے، لیکن آپ پھر دیکھیں، اسلام سر تسلیم خم ہے، سبمشن ہے، سر تسلیم یقین ہے، یقین تصدیق ہے، تصدیق فرائض کی ادائیگی کے لیے تیار ہونا ہے، اور فرائض کی ادائیگی اور اس کا اعتراف اصل میں ایک عمل ہے۔ یعنی جو عمل جس کو اسلام میں عمل کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ملٹیپل سٹیٹس ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی سبمشن کی سٹیٹ، دماغ کے لیول پر آپ کی یقین کی سٹیٹ، ہارٹ کے لیول پر آپ کی تصدیق کی سٹیٹ، اور اس کے بعد ایک اعتراف کی سٹیٹ کہ جو مذہب میں جس پہ عمل کر رہا ہوں اس کی کچھ آبلیگیشنز ہیں، جن آبلیگیشنز کو میں نے ادا کرنا ہے، اور پھر آپ ادا کرتے ہیں ان کو۔ There is no deed without psychological intents. There is no amal, there is no deed. تو یہ جو پہلا جملہ ہے، اس پر اور ڈیپتھ میں علماء نے زیادہ بہتر اچھی بات کی ہے، لیکن ہماری اسٹوڈنٹ اورینٹڈ اسیسمنٹ میں مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کہ قرآن کو جب انہوں نے ڈیڈ کی کتاب کہا تو قرآن میں آئیڈیاز کا انکار نہیں ہے۔ علامہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن میں آئیڈیاز نہیں ہیں، علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا ہر آئیڈیا ڈیڈ کے لیول پر اصل میں ہوتا ہے، صرف آئیڈیاز کے لیول پر نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اگر کوئی اسلام کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ ڈیڈ کے ذریعے جائے، اور جب آپ ڈیڈ کے ذریعے جائیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کی باڈی کے اوپر، آپ کے مائنڈ کے اوپر، آپ کے ہارٹ کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے، آپ ایکسپیرینسز کریں گے مختلف لیولز کے اوپر۔ یعنی قرآن صرف ایک ٹیکسٹ نہیں ہے، اٹ از اے لیونگ ٹیکسٹ دیٹ گیوز یو ایکسپیرینس۔ تو ڈیڈ آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ جوڑے گا کہیں نہ کہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی پلیز۔ تزکیہ نفس ڈیڈ ہے اصل میں نا، تو ڈیڈ کے اندر تو آئیڈیا ہوگا۔ اگر تزکیہ نفس صرف آئیڈیا ہو تو وہ کیسے عملی طور پہ آپ کی تطہیر کرے گا؟ آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں، مطلب جب ہم ڈیڈ ایک بڑا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اٹس اے بڑا ہول، اٹس اے بگر ہول، اس کے پارٹس میں ہو سکتا ہے آئیڈیاز یا جو بھی ہم بات کریں، مطلب آئیڈیا ہوگا وہاں پہ۔ اب ہمارے ہاں جتنی بھی تصوف کی روایت ہے، اسلامی تصوف یا علم الاحسان کی، دیٹس دا بیٹر ورڈ فرام حدیث جبریل، اس میں صوفیاء یا آپ صحابہ کے دور میں بھی دیکھیں تو اصحاب صفا کی کچھ پریکٹسز بھی تھیں، وہ کچھ پریکٹسز بھی کرتے تھے، وہ خاص پریکٹسز تھیں، صرف وہ کرتے تھے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ کہا کرتے تھے۔ اسی سے انسپائر ہو کے جیسے بخاری کی حدیث قدسی ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں رب العزت خود خطاب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لمبی حدیث ہے، اس کے اندر رب العزت فرماتے ہیں کہ حدیث فرائض کہتے ہیں، لیکن اس کی جو ٹکڑا میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں اس میں وہ فرماتے ہیں رب العزت کہ میرا بندہ نوافل پڑھ کر، سب سے پہلے فرائض سے وہ میرے قریب آتا ہے، اور پھر نوافل پڑھ کر، حدیث کا کانٹیکسٹ ہے کہ وہ میرے مزید قریب آتا ہے۔ نوافل پڑھ کر یعنی ایکسٹرا عبادات ایکسٹرا کر کے وہ میرے اور قریب آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی۔ تو جو تزکیہ نفس ہے
اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے جی کم بولیں، کم کھائیں، کم سوئیں، جانوروں کے لیول پہ فزیکل ایگزسٹنس نہ رکھیں. ہر چیز کو پھر ایک ریجیمنٹس بھی بن جاتی ہیں نا، ریجیمز بھی بن جاتی ہیں آپ کی زندگی میں، اور ان کے پیچھے نیتیں ہیں، ان کے پیچھے آئیڈیاز ہیں. ایسا کیوں کریں؟ تو تزکیہ نفس اصل میں ڈیڈ کے لیول پر ہی ظاہر ہوگا تو واقعی تزکیہ نفس ہوگا. اگر صرف آئیڈیا ہے تو پھر وہ تزکیہ نفس کا ایک آئیڈیا تو ہو سکتا ہے، عملی طور پہ وہ آپ کے لیے بینیفیشل کیسے ہوگا؟ جی ہاں بالکل بالکل. آئیڈیا، اچھا اس جملے سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ علامہ آئیڈیا کی نگیشن کر رہے ہیں. علامہ آئیڈیا کی نگیشن نہیں کر رہے، اس تھاٹ پروسیس کی نگیشن کر رہے ہیں کہ جو صرف آئیڈیاز پر مبنی ہوتا ہے اور وہ ڈیڈ کی طرف آتا نہیں ہے. علامہ آئیڈیاز کی یہ تو سامنے کی بات ہے کہ the reconstruction of religious thought in Islam itself is a book of ideas, right? آئیڈیاز ہیں یہاں پہ، آئیڈیاز کی نگیشن اس درجے پہ نہیں ہے یہاں پہ. مطلب بعض لوگ اس کو یوں سمجھے ہیں کہ شاید علامہ نے آئیڈیا کی نگیشن کی. علامہ نے آئیڈیا کی نگیشن نہیں کی. علامہ نے ایک بڑی بات کی ہے اس کے آغاز میں کہ قرآن کی اسپرٹ میں وہ چیز ہے جس میں آئیڈیا بھی شامل ہے، جس میں آپ کی مینٹل سٹیٹ کے ساتھ اسپرچول سٹیٹس بھی شامل ہیں، جس میں پھر ڈیڈز بھی شامل ہیں. مطلب ڈیڈ اس کا کیریئر ہے اصل میں. کس کو؟ حکم نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہیں. ایک منٹ، جب آپ ہمارا جو اسلامک نالج ہے، مطلب جب یہ تو پورا فقہ کا بھی اور فلسفے کا بھی، ہم یہ بھی تو کرتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے اگر 5 نمازیں تو اس کی حکمت کیا تھی پیچھے، نمازوں سے کیا فائدہ. یہ ساری ڈیبیٹ ڈسکشن ہم روزمرہ نہیں کرتے. کوئی ایک بندہ آتا ہے، اس کا بایولوجی کا ذوق ہے، وہ کہتا ہے جی نماز کے جب فزیکل جیسچرز میں یہ فائدے بھی ہوتے ہیں. ایک بندہ کسی اور طرح سے آتا ہے تو ہم وہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں. بالکل بے شک. اچھا اب دیکھیں یہ اس میں جی آپ کی بات اپنے درجے پہ درست بھی ہے، اور میں اس پہ ایک مطلب آپ جس طرح فرما رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا قرآن میں کتنے احکامات ہیں؟ قرآن میں صرف 400 سے 500 آیات ہیں جن میں احکامات ہیں، اور قرآن کی کم و بیش 6600 کچھ آیات ہیں رفلی سپیکنگ، اور احکامات صرف 400 آیات میں. جی میرا مطلب میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ احکامات اپنی جگہ قرآن کا ایک بالکل مستقل موضوع ہے، اور وہ ہے. لیکن جب ہم ڈیڈ کی بات کر رہے ہیں تو صرف حکم والے نہیں، احکامات کے پیچھے آئیڈیا ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہیں. اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آئیڈیا ایک مینٹل انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ بھی تو ایک چیز ہے نا، نیت کے لیول پہ بھی ایک چیز ہے، وہ ایک اس کا مائنڈ اورینٹڈ ایک پورا ایسپیکٹ ہے نا. مطلب ہم آپ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کس انداز میں گفتگو، میں آپ کی بات سے ایک لیول پہ متفق ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو علامہ صاحب یہاں پہ ڈیڈ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جس طرح علامہ کا 7th لیکچر اگر آپ دیکھیں، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کے نزدیک 3 چیزیں ہیں
مذہبی تاریخ یا جب آپ مذہب کے راستے پہ ہوتے ہیں تو 3 سٹیجز میں سے آپ گزرتے ہیں علامہ کی ورڈز میں. ایک کو کہتے ہیں فیتھ. علامہ کہتے ہیں جب فیتھ کی بات ہے نا تو فیتھ ہے پیور سبمیشن. تمہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی تم سبمٹ کر جاؤ, اور ہم یہی کرتے ہیں. ایک لیول یہ ہے, مگر یہ لیول بڑا بچپنے والا بھی ہے ایک لیول کے اوپر, اس سے آپ آگے نہیں بڑھتے. پھر علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیتھ کے بعد دوسری سٹیج ہے جس میں تھاٹ آپ ریشنلی ڈسکور کرتے ہیں کہ جس فیتھ کے اوپر میں چل رہا ہوں یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. یہ اگر اللہ رب العزت نے توحید کی بات کی ہے, توحید کا حکم دیا ہے, تو توحید ہی کی انڈرسٹینڈنگ میں تو علم الکلام یا تھیولوجی اتنا بڑا علم ہم نے مسلمانوں نے ڈیولپ کیا کہ بتانا بھی تو ہے نا, ایک انسان کے اندر یہ خیال بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ جس توحید کی بات ہو رہی ہے یہ وحدت کیسی ہے. ایک لیول پر ایک عام آدمی کہے گا جی, اور ایک عام آدمی کو ہم بھی کہیں گے کہ یار آپ بس اللہ ایک ہے, آپ سبمٹ کریں. وہ کہیں گے جی اللہ ایک ہے, وہ زندگی گزار لی اس نے. لیکن کیا یہ بات میں کسی مفکر کو کہہ سکتا ہوں کہ جی اللہ ایک اور بس عبادت کرو؟ نہیں, اس کے یہاں پر بھی وہ کچھ چاہتا ہے, حکمت چاہتا ہے, گائیڈنس چاہتا ہے, اور یہ ایک لیجٹ ڈیمانڈ ہے, اور قرآن اس ڈیمانڈ کو بھی ایڈریس کرتا ہے. قرآن میں اگر 400 احکامات کی آیات ہیں تو بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں وہ ان لیولز کے پر تھیولوجی کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں, جن کو اب ہم تھیولوجی کہہ رہے ہیں, ان حقائق کی اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اور ہم نے وہ باقاعدہ علم الکلام ڈیولپ کیا, تھیولوجی ڈیولپ کی, اسلامک فلسفی ڈیولپ کی. تو علامہ کہتے ہیں کہ جی وہ فیتھ, اور دوسرے لیول پر وہ تھاٹ, اور تیسرے لیول پر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس پریزنس, وہ جو ڈس ڈیوائن کو وہ مان رہا ہے اس کی پریزنس میں چلا جائے, اور اس کو وہ کہتے ہیں ڈسکوری. جیسے ہم نے حدیث جبریل میں دیکھا, ایک لیول کے اوپر اسلام, ایمان اور احسان ملتی جلتی کورسپونڈنگ ماڈرن جارگن کے اندر علامہ نے یہ ٹرمز بنائی 7ویں لیکچر میں اسی کتاب کے, از ریلیجن پاسبل, کہ ہر انسان اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ حکم کی معرفت بھی تو ہو نا اس کو. خالی بلائنڈ فالوئنگ, بلائنڈ امیٹیشن تو ایک درجہ ہے, مگر اس کی معرفت وہ چاہتا ہے, حکم کی معرفت, پھر وہ ذات کی معرفت. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, تو یہ نماز صرف حکم کے درجے پر نہیں ہے. اب یہ ایک اور درجہ بھی ہے نماز کا, جس میں آپ نماز کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں. اور پھر اگر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یاد کروں کہ جب ان کو تیر لگتا ہے اور وہ تیر نکالا جاتا ہے نماز کے اندر, ان کو پتہ نہیں چلتا, پریزنس. تو بہرحال یہ میرا خیال ہے آپ سب ٹھیک فرما رہے ہیں, اور ہم سب بھی اسٹوڈنٹس ہیں, تو ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ اسیسمنٹ کے لیول کے اوپر کہ ڈیڈ ایک بڑی چیز ہے, آئیڈیا کی ریجیکشن نہیں ہے, آئیڈیا کی ریجیکشن نہیں ہے دین کے اندر. اور یہ کتاب بھی علامہ صاحب اس لیے لکھ رہے ہیں کہ مذہب کی یا مذہبی تھاٹ کو بھی کسی لیول پہ ڈیفینڈ کیا جائے, اور جو ماڈرنٹی کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ایبزارب کیا جائے, جو ٹریڈیشن کی اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی پریزنٹ اور ڈیفینڈ کیا جائے. تو بہرحال ابھی کے لیے میرا خیال ہے ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. The Quran is a book which emphasizes deed rather than idea. There are, however, men to whom it is not possible organically to assimilate an alien universe by reliving as a vital process that special type of inner experience on which religious faith ultimately rests. اب یہ جملہ لمبا ہے, مگر وہی بات جو انہوں نے پیچھے کہی ہے ایک لیول پر اس کی ایکسپلینیشن ہے. کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں ہو کیا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہو یہ رہا ہے کہ انسان کے لیے, اگر ہم اس کو پہلے ترجمے کے لیول پہ دیکھ لیں, کہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ فطری طور پہ نیچرلی ایبزارب کرے. کس کو ایبزارب کرے؟ ایک ایلین یونیورس کو, ان حقائق کو جو اس کے سامنے کے نہیں ہیں, اس کے لیے فورن ہے, اس کے لیے مختلف ہیں. اب قرآن کے اندر جتنے بھی حقائق ہیں میجورٹی, وہ میں ایٹ ٹائمز ان کو اس طرح سے میرے لیے وہ فورن ہے, میرے لیے وہ ایلین یونیورس ہے, ٹھیک ہے, میں ان کو نہیں ایکسپیرینس کر رہا, لیکن
قرآن کا مدعا کیا ہے علامہ کے نزدیک؟ قرآن کا مدعا یہ ہے کہ تم میری اس کتاب کو عمل کے لیول پر جیو، اور تمہیں کچھ انر ایکسپیرینس، تمہیں کچھ باطنی کیفیات بھی حاصل ہوں گی، اور تمہیں الٹیمیٹلی سمجھ آ جائے گی تب جب تم اس راستے پر چلو گے۔ تو کہہ رہے ہیں فار مین اٹ از ناٹ پاسبل آرگینکلی ٹو اسیمولیٹ این ایلین یونیورس بائی ری لیونگ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے ڈیڈ کے لیول پر کام کرنا ہے۔ علامہ کہہ رہے ہیں ماڈرن آدمی کے لیے مشکل ہے کہ وہ ان حقائق کو دوبارہ جینے کی کوشش کرے اور جی کر اپنے اندر ان کی حکمتوں کو ایبزارب کرے۔ That special type of inner experience on which religious faith ultimately rests۔ مذہب اصل میں ایک انر ایکسپیرینس کا بھی نام ہے۔ مذہب جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ باطن کے اندر کیفیات پیدا کرتا ہے۔ جب حضرت عمر بن الخطاب مسلمان ہو رہے تھے، اس پورے پروسیس کو دوبارہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت عمر بن الخطاب نے سورہ طٰہٰ سنی، ان کے دل کی کیفیت بدلی، دل کی کیفیت عمل میں ڈھل گئی، اور عمل دل کی کیفیت سائملٹینیسلی، یہ جو دونوں چیزیں نتھی تھیں۔ اب ہم کسی ماڈرن آدمی کو کہیں کہ سورہ طٰہٰ سنو، سورہ طٰہٰ سن کر دل کی کیفیت بدلتی ہے، ماڈرن آدمی کہتا ہے، اور علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ ان چیزوں کو یوں ایبزارب کرے جیسے ٹریڈیشنل لوگ ایبزارب کیا کرتے تھے، جیسے ٹریڈیشنل لوگ ان کو ری لیو کیا کرتے تھے، پریکٹیکل لیول کے اوپر وہ اس کو جیا کرتے تھے۔ ماڈرن آدمی یا آج کا آدمی، علامہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہو گیا یہ کام۔ یہ بات کسی حد تک جی ہاں مطلب نہیں کرنا چاہیے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ آگے وہ ماڈرن آدمی کی ویسے بات کریں گے، جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ ماڈرن آدمی کی ہم بات نہ بھی کریں تو کسی حد تک بات ہے جنرل، مطلب ہاں صحیح ہے، مطلب اس پہ سبجیکٹو سی بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھی۔ لیکن دیکھیں ہماری جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز تھیں، ٹریڈیشنل سوسائٹیز چاہے دنیا کا کوئی بھی آپ ٹریڈیشنل سوسائٹی میں لے لیں، وہاں پر ہر جگہ ان کی زندگیوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایبسولوٹ پرنسپل تھا جس کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، یا اس کی معرفت کے لیے وہ کام کر رہے تھے، اور اپنی زندگیوں کو اس کے گرد انہوں نے کسی نہ کسی طرح بنایا ہوا تھا۔ جس کو بھی ہم ٹریڈیشن کہتے ہیں، روایت، وہ صرف اسلام کی روایت کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مذاہب پیچھے بھی چلے جائیں، گریک میتھولوجیز میں بھی چلے جائیں، تو ایک ڈفرنٹ طرح کا مائنڈ سیٹ وہاں پہ آپریٹ کرتا تھا، جس کو ہم کنٹراسٹ کر سکتے ہیں آج کل کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں۔ مطلب جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے جس میں ایک ایبسولوٹ پرنسپل کی ڈسکوری کی کوشش ہو رہی ہے، چاہے آپ وہ گریک فلاسفی کے روٹ سے آ رہے ہیں یا میتھس کے یا ملٹی گاڈ، جو بھی آپ ادھر ایسٹ میں آ جائیں، ہندوازم میں آ جائیں، یا ایون ٹو این ایکسٹینٹ آپ چائنیز اس طرف بھی چلے جائیں، تو وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر وہ ایبسولوٹ پرنسپل کے ساتھ تعلق اور ایک جینے والا تعلق، جو بھی ان کی ریچولز ہیں جن کو وہ مذہب کے نام پر اڈاپٹ کر رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی لیول پر جی کر ان کے ساتھ ایک کنیکشن بنا رہے تھے۔ اب خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو یہ چیزیں کیونکہ ہماری ہیبٹس تبدیل ہو گئی ہیں، کچھ پرنسپلس تبدیل ہو گئے ہیں، اب ہم جی کر ایکسپیرینس کر کے چیزوں کو نہیں ماننا چاہتے۔ اب ہم پہلے لاجک کے لیول پر یا ریشنالٹی کے لیول کے اوپر پہلے چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، ویریفائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو مائنڈ سیٹ کی ایک تبدیلی ہوئی ہے، جو ٹریڈیشنل آدمی میں اور آج کل کے آدمی میں ایک فرق ہے۔ لیکن سبجیکٹیولی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو وہ بات بھی مانی جا سکتی ہے کہ ہاں جنرلی بھی شاید ایسا ہوتا ہو، ابھی بھی ہوتا ہو۔ مطلب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تھا اور انہوں نے کوہ صفا کے پر وہ خطبہ دیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے وہ حملہ آور ہو جائے گا تو مان لو گے؟ سب نے کہا تھا مان لیں گے، کیونکہ انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھا ہوا تھا، پروفٹ جی رہے تھے اور وہ پروفٹ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ ایسا ہے، ایک فزیکل ری لیونگ کو دیکھا ہوا تھا نا انہوں نے بھی، تو انہوں نے کہا ہاں مان لیں گے، آپ کی یہ بات مان لیں گے۔
لیکن پھر جب انہوں نے توحید کی بات کی تو آف کورس کیونکہ ان کے گاڈس کے اوپر مسئلہ تھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن ایک ری لیو کر کے فیکٹس کو دیکھ کے اور اس سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس سے پہلے ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا کرتے تھے, اور علامہ کے نزدیک وہ جو باطنی کیفیات ہیں اصل میں مذہب کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. دوز آر ویری امپورٹنٹ. لیکن آج کل اگر میں کنٹراسٹنگلی کہوں, اور میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے وہ یہ بات ایک اور اینگل پہ کہیں گے ماڈرن مین کے حوالے سے, تو آج کل شاید ٹریڈیشن اور وہ تھوڑا فرق ہے. بہرحال جی جی اچھا, میں ایک چیز اور یہاں پہ ایک ڈسکلیمر ضرور دینا چاہوں. حدیث جبریل کو جب پریزنٹ یہ ہوئی اور ہمارے لٹریچر کے اندر بھی ہے تو یہ کیٹیگریز بن گئی ہیں, صحیح بات ہے یہ, مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں. اصل میں دینی لائف کا ایم یہ ہے کہ یہ تینوں لیولز کے اوپر سائملٹینیسلی آپ نے آپریٹ کرنا ہے. دین کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ جو اسلام پہ رہ گیا وہ ٹھیک ہے, وہ جیت گیا. نہیں, وہ ایمان اور احسان کی طرف بڑھے آگے. دیز آر ناٹ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس. اور یہ بات بھی میں کہنا چاہوں ایک لیول پہ, میں نے اس لیے لاسٹ ٹائم بھی یہ عرض کی تھی کہ اس کا دوسرا ویریئنٹ حضرت ابو ہریرہ والا, اس میں ایمان پہلے ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی ترتیب بھی اس طرح نہیں ہے کہ بندہ اسلام پہ جب چلے گا تو پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے. ہر بندے کا سبجیکٹو ایکسپیرینس بھی انوالوڈ ہے اس کے اندر. لیکن دینی لائف کا ایم یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں سائملٹینیسلی ہوں اور پھر ڈیڈ کا ظہور ہوتا ہے. یعنی آپ کے لیے ری لیو کرنا یا لیو کرنا یا جینا حقائق کو, جب آپ حقائق کو جیتے ہیں, حقائق کو جی کر کچھ باطنی کیفیات پیدا ہوتی ہیں, پریزنس پیدا ہوتی ہے. علامہ کہہ رہے ہیں مذہب اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. لیکن جنرلی جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں اور میں ماڈرن کی طرف جا رہا ہوں somehow, جنرلی انسان عام طور پہ ایسا نہیں ہے. انسان جو ہے وہ اسیمولیٹ نہیں کر پاتا, ایبزارب نہیں کر پاتا یوں چیزوں کو. تو آپ کی بات سے میں ڈس ایگری میں بھی نہیں کر رہا, آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن میں ایک ویسے ڈسکلیمر اس لیے دے رہا ہوں کہ ہاں یہ ماڈرنٹی کے حساب سے یہ زیادہ ہو گیا, اب اس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے. اچھا جی آگے چلیں. اب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جی, مور اوور دا ماڈرن مین بائی ڈیولپنگ habits of concrete thought, habits which Islam itself fostered at least in the earlier stages of its cultural career, has rendered himself less capable of that experience, which he further suspects because of its liability to illusion. اب یہ بھی فقرہ لمبا ہو گیا. اب ہمارے وہ ٹینشن سپینز ویسے نہیں ہے نا کہ ہم چیزوں کو ریٹین کر سکیں. لیکن اچھا, اب مجھے بالکل اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو ماڈرن مین ہے نا یا ماڈرنٹی ہے, یہ ایک بہت بڑے لیول کے اوپر علامہ صاحب بات کر رہے ہیں. یہ صرف ایک تو ہم یہ کہہ کے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جی جدید آدمی, لیکن یہ جدیدیت ایک پورا ایک سمجھیں کہ ایک انسانی تاریخ کے اندر ایک پیراڈائم کا شفٹ ہے, پیراڈائم شفٹ ہوئی ہے ہماری. ٹھیک ہے, یہ ایک پورا اور اس کی اگر ہم ہسٹری میں جائیں, اور آف کورس اس کی ہسٹری کے لیے بھی پھر ہمیں یورپ کی طرف جانا پڑتا ہے, تو یورپ کے اندر جو مختلف سٹیجز ہیں جن میں تھینکس الاٹ, بہت شکریہ, ایک منٹ جی میں پی. اچھا, یورپ مختلف جو سٹیجز سے گزرا ہے, مڈل ایجز سے آگے اگر ہم دیکھیں, ادھر رینیسانس بھی ہے, پھر ان کی چرچ کی وہ لڑائی بھی ہے, ریفارمیشن, انلائٹنمنٹ اور وہ ساری چیزیں, پھر انڈسٹریل ریولوشن 1800 اور 17 مطلب اس طرح سے. اب یہ پوری ایک ہسٹری ہے, اور آپ کوئی بھی لٹریچر اٹھا لیں, کوئی حتمی ٹائم لائن یہ نہیں ہے ہمارے پاس حتمی کہ جی یہاں سے ماڈرنٹی شروع ہو رہی ہے, یہ ٹائم ہے کہ جی اب ہم ماڈرنٹی والے مطلب یہ والی ڈیٹ تھی جی, آن دس ڈیٹ
دنیا نے یہ سوچا کہ اب ہم ماڈرن ہیں اور ہم ٹریڈیشن سے بریک اوے کر رہے ہیں. کوئی ایک وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تھی، لیکن ایک پورا پروسیس ہے، پروگریشن ہے، اور وہ 20th سینچری تک آیا ہے. اور اس کے آپ کو جو نظائر ہیں وہ مختلف لیولز پہ ملتے ہیں. اگر آپ مینجمنٹ یا بزنس ورلڈ میں جائیں تو وہاں پہ وہ کہیں گے جی پروفٹ میکسیمائزیشن کی بات ہو رہی ہے، ڈویژن آف لیبر کی بات ہو رہی ہے، میکسیمم پروڈکشن کی بات ہو رہی ہے، آپ انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو رہی ہے. پہلے ہم مینول چیزیں بنا رہے تھے، اب ہم نے مشینیں بنا لی ہیں، اس کے ذریعے بنائیں گے، اسمبلی لائن یہ وہ. تو اگر اکنامکس اور مینجمنٹ کے لیول پہ جائیں تو اس قسم کی بحث ہے. کیپٹلزم کی بحث شروع ہو جائے گی، سرمایہ دارانہ نظام کس طرح سے انسٹیٹیوشنلائز ہوا. ہم فلاسفی میں آئیں گے تو وہ پھر فلاسفی ایک اور طرف کو نکلے گی جس میں وہ پھر اینڈ پہ کہیں گے جی ڈیتھ آف گاڈ، اب گاڈ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم ایک اور لیول پہ جا رہے ہیں. تو فلاسفی میں ماڈرنٹی ایک اور لیول پہ جا رہی ہے، اکنامکس میں ایک اور لیول پہ جا رہی ہے، پولیٹیکل سائنس میں وہ ایک اور طرف جا رہی ہے. جب ہم پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں تو ڈیموکریسی، نیشنلزم، نیشن اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اکنامکس میں کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، کینیشین اکنامکس، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. بزنس ورلڈ کے ڈائنامکس وہ سامنے ہیں. اور ایک اوور آل سیکولرائزیشن کی بات ہے. پھر آپ کی جو سائنس کی وہ جو پروگریس ہے وہ ایک اور لیول پر پہنچ گئی ہے. آپ لاجیکل پازیٹیوزم کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک اور لیول کی بات ہے. ویریفیکیشن کے بغیر فیکٹس نہیں ہوتے. اب وہ کیسے ہوگی، وہ لاجیکل پازیٹیوزم کے ذریعے ہم کریں گے. یہ بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں اصل میں. اور علامہ کو ماڈرنٹی کے سرٹن ایسپیکٹ سے مسئلہ بھی ہے جو ان کی شاعری میں، ان کے لیکچرز کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ماڈرنٹی کا وہ سٹرینڈ جو اس ایبسلوٹ پرنسپل کو موضوع بحث نہیں سمجھتا، وہ جو ڈیوائن ہے، اس کو آپ گاڈ کہہ لیں، خدا کہہ لیں، ریالٹی کہہ لیں، ریالٹی وتھ کیپٹل آر کہہ لیں، جو بھی اس کا نام رکھ لیں. اگر آپ کے علوم و فنون کا موضوع بحث وہ ایبسلوٹ پرنسپل نہیں ہے، آپ اس کے اوپر غور ہی نہیں کرنا چاہتے، اور پھر ایبسلوٹ پرنسپل سے پھوٹنے والے علوم و فنون کو آپ ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں، وہاں سے پھوٹنے والی اخلاقیات، ایتھکس، سیاسیات، اقتصادیات، تو علامہ کو مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اس کو پھر سیاست کے لیول پر بھی مسئلہ ہوگا. اس کو پھر اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو علامہ پھر جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو. پھر علامہ کو کیپٹلزم سے مسئلہ ہے، ان کو پھر اس جھوٹے تصوف سے مسئلہ ہے، ان کو ہر لیول پہ پھر مسئلہ شروع ہوگا. تو یہ جو ماڈرن مین ہے جو ریلائی صرف کر رہا ہے لاجیکل پازیٹیوزم، ٹھیک ہے، جو اس ایبسلوٹ پرنسپل سے جڑے ہوئے چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرتا جا رہا ہے، تو علامہ کو مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور علامہ اس کتاب میں بھی اس ماڈرنٹی کے سٹینڈ کو کرٹیک بھی کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. تو میں اب اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں، ایک تو میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں بہت اس میں ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن ایک اوور ویو کے لیول کے اوپر کہ ماڈرنٹی کیا ہو سکتی تھی یہاں پہ یا جنرلی. تو اب علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ کہہ رہے ہیں ماڈرن مین، یہ آدمی جو انسپائرڈ ہے ماڈرنٹی سے، اس نے کیا ڈیولپ کی؟ اس نے ڈیولپ کی ہیبٹس آف کانکریٹ تھاٹ، ٹھیک ہے. اب کانکریٹ تھاٹ کو اگر میں اپنے لیول پہ کوئی اس کو ایک چھوٹے لیول کے اوپر بات کروں تو بہت زیادہ عقلیات کے اوپر ریلائنس یا امپیریکل ہونے پہ ریلائنس، یا وہ جو لاجیکل پازیٹیوزم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی پہلے میں ویریفائی کروں گا، پہلے میں ناپوں گا اس کو. مطلب اب سائنس اسی کے اوپر کھڑی ہے نا، انڈکٹیو میتھڈ کے اوپر. میں نے ناپنا ہے، میں نے آبزرو کرنا ہے، میں نے لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کرنا ہے. تو میری ہیبٹس ہیں کانکریٹ تھاٹ والی. تو دین کے حقائق تو غیبی ہوتے ہیں سارے، وہاں پہ تو اس طرح کی کانکریٹ تھاٹ اویلیبل نہیں ہے آپ کو، یا مذہبی حقائق میں وہ کانکریٹ تھاٹ تو نہیں ملے گی آپ کو جو سائنس میں یا وہ مل سکتی ہے. تو اب انسان کہہ رہا ہے کہ جی میں، ماڈرن انسان کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کانکریٹ تھاٹ کی ہیبٹس ہیں. علامہ کہہ رہے ہیں یہ ہیبٹس مسلمانوں نے بھی ڈیولپ کی تھیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان غافل تھے. جو اسلامی تہذیب جب وہ ڈیولپ ہو رہی تھی تو اسلامی تہذیب کے ارتقاء میں، ایولوشن کے اندر مسلمانوں کی بھی کانکریٹ تھاٹ ہیبٹس تھیں.
اگر آپ اس دور کا علم الکلام پڑھنا شروع کریں، معتزلائٹس کون تھے؟ خوارج ایک تو ان کی پولیٹیکل سائیڈ ہے، ایک ان کی تھیولوجیکل سائیڈ بھی ہے. وہ کیا سوچ رہے تھے؟ معتزلائٹس کون تھے؟ پھر اشعرائٹس کون ہیں؟ پھر ماتوریدیائٹس کون ہیں؟ پھر یہ جو اسلامی فلسفے کے اندر کیا ڈیبیٹس ہوئیں، جن کو امام غزالی نے پھر اپنی کتاب الاحیاء میں انٹیگریٹ کیا اور کس طریقے سے وہ آگے لے کے چلے. تو اسلام بھی اس عقلی پروجیکٹ کہہ لیں یا کانکریٹ تھاٹ کے پروجیکٹ کو کہہ لیں، اسلام اس سے غافل نہیں رہا کبھی بھی. اسلام اس کے اوپر بھی اس نے کام کیا اپنے کلچرل کریئر کے اندر. لیکن وہ پہلے کیا کہہ چکے ہیں؟ وہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ ڈیڈ ہے، ڈیڈ کا تعلق ایکسپیرینس کے ساتھ ہے. اصل میں بڑی چیز ہے ایکسپیرینس. اور ماڈرن مین کیا کر رہا ہے؟ ماڈرن مین اس طرح جینا نہیں چاہتا جیسے پہلے جیا جاتا تھا. وہ کانکریٹ تھاٹس کے روٹ سے مذہبی حقائق کو ویریفائی کرنا چاہتا ہے. اور اسلام بھی کانکریٹ تھاٹ سے غافل نہیں رہا اپنے کریئر کے اندر. اور ماڈرن مین مذہبی حقائق کو سراب سمجھتا ہے کیونکہ وہ اس طرح جیتا نہیں ہے نا. تھاٹ کے لیول پر اگر میں کہوں اللہ ایک ہے تو تھاٹ کے لیول پر، عقل کے لیول پر تو یہ ایلوژن لگ سکتی ہے کہ اٹس این ایلوژن، رائٹ؟ ماڈرن مائنڈ اس کو ایلوژن سمجھ سکتا ہے. ان جملوں کو بھی دیکھیں جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں. دا ماڈرن مین بائی ڈیولپنگ ہیبٹس آف کانکریٹ تھاٹ، ہیبٹس which Islam fostered at least in the earlier stages of its cultural career, has rendered himself less capable of that experience, which he further suspects because of its liability to illusion. ماڈرن آدمی مذہبی حقائق کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ وہ کانکریٹ تھاٹ کے رستے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور مذہب کا وہ جو ڈیڈ اور ایکسپیرینس والا کمبینیشن ہے نا، وہ اس کے ذریعے سے مذہب کو نہیں جیتا. اور وہ مذہب کو سراب سمجھتا ہے، ان حقائق کو ایلوژنز سمجھتا ہے کہ یہ ایسی معراج ہے، یہ سامنے ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ وہ اس کو ناپ نہیں سکتا، ویریفائی نہیں کر سکتا، بلا بلا بلا. اچھا پھر اب بات کہاں پہ آ گئی؟ علامہ صاحب نے کہا کہ اصل میں تو قرآن ڈیڈ کی کتاب ہے، مذہب ڈیڈ کے اوپر، ڈیڈ کے اندر ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، مذہب تو اس پہ کھڑا ہوا ہے. ماڈرن مائنڈ جو ہے نا وہ کانکریٹ تھاٹ کے رستے پہ جا چکا ہوا ہے. اور اب کانکریٹ تھاٹ کے لیول پر ہم نے اس کو اصل میں گیج کرنا ہے. تو علامہ صاحب اب ایک اور فکرہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ اسی بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں. The more genuine schools of Sufism have no doubt done good work in shaping and directing the evolution of religious experience in Islam. But their latter-day representatives, owing to their ignorance of the modern mind, have become absolutely incapable of receiving any fresh inspiration from modern thought and experience. اب علامہ نے جو پیچھے بات کی ہے وہ کیا ہے کہ ماڈرن مائنڈ کانکریٹ تھاٹ میں سوچتا ہے، اس کو افکار، اس کے پاس تھیریز ہیں، اس کے پاس ایک پورے سسٹمز ہیں، فلوسافیکل یا واٹ ایور انٹلیکچوئل سسٹمز ہیں. علامہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے صوفیزم کے سکولز تھے نا، صوفیزم کے سکولز نے اچھا کام کیا ہے پہلے وقتوں میں کہ یہ جو انسان کے اندر کانکریٹ تھاٹ والی یا انٹلیکچوئل لیول کے اوپر چیزوں کو سمجھنے والی بات ہو، تو صوفیاء نے پرانے وقتوں میں یہ کام کیا ہے. آپ علی حجویری کی بات کر لیں، آپ علی الغزالی کی بات کر لیں، آپ کسی درجے پہ گو کے علامہ ان کی کرٹیک بھی کرتے ہیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بات کر لیں، یا علامہ جن سے بہت انسپائرڈ تھے شیخ احمد سرہندی کی بات کر لیں. ان لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کیونکہ انہوں نے وہ انٹلیکچوئل فوڈر مہیا کیا ہے. اگر لوگ کانکریٹ تھاٹ چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی تھاٹس دی ہیں، اسلام کی حکمتیں بیان کی ہیں، انٹلیکچوئل لیول کے اوپر کوشش کی ہے بیان کرنا اور بیان کیا ہے، ٹرانسمٹ کیا ہے. لیکن علامہ کہہ رہے ہیں مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے ان کے لیٹر ڈے جو ان کے بعد کے آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے جاہل ہیں. نہ وہ ماڈرنٹی کو سمجھتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ آج کل کے مسائل کیا ہیں کہ اور آج کل میں عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں. یعنی جو لیٹر ڈے تصوف ہے، جو بعد کا تصوف ہے، جس کی علامہ اقبال بہت کرٹیک بھی کرتے ہیں، وہ
ماڈرنٹی سے بھی کوئی انسپریشن نہیں لیتا اور نہ اثر کے تقاضوں کو، نہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. تقاضوں کو سمجھے بغیر. جی جی پلیز. لیکن میرے خیال میں جو وہ ایک لیول آف ریشنلٹی تھا وہ ایٹ لیسٹ آئی تھنک اٹس ویری ڈفرنٹ فرام دا سورٹ آف کانکریٹ ہیبٹس آف مائنڈ دیٹ ور ڈیولپڈ ڈیورنگ ماڈرنٹی. مطلب ماڈرنٹی ایک ایرا تھا جس کے اندر ٹوٹلی یعنی گلوبلی وہ جو یونیورسٹیوں کافی مطلب وہ بھی ایک لاجیکل تھاٹ تھی، بٹ وہاں پہ جو لاجیکل تھاٹ ہے کانکریٹ ہیبٹس کا جو ایک وہ جو لیول تھا کہہ لیں یا جو بھی ایک ٹائپ تھی وہ بالکل ڈفرنٹ تھی اس طریقے سے. اور اس کے آگے بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ صوفیزم کے جو اسکول شروع میں تھے انہوں نے اس ٹائم پہ جب کیونکہ وہاں پہ لاجیکل تھاٹس کانکریٹ ہیبٹس کوئی ڈفرنٹ اسٹائل کی تھیں یا ڈفرنٹ لیول پہ تھیں، وہاں پہ انہوں نے ریلیجیس ایکسپیرینس کو پھر بھی شیپ کیا. لیکن اب کیونکہ یہ ایک ٹوٹلی نیا پیراڈائم ہے ماڈرنٹی کا، اس کے اندر وہ چیز نہیں کر سکتی. مطلب میرے خیال میں میری ریڈنگ ہے. ہاں بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں. میں اس پہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب دیکھیں علامہ اقبال نے جب وہ کہا، آف کورس اس زمانے کے جو عصری تقاضوں کے حساب سے کانکریٹ ہیبٹ تھی وہ تھیولوجی یا علم الکلام اسی طرح کا تھا. اگر ہم علم الکلام کی اس ڈبیٹ میں جائیں، بغداد کے اندر یہ جو باقاعدہ ڈبیٹس ہوتی تھیں، اور جو پہلی ڈبیٹ تھی وہ بڑی ڈبیٹس میں سے، پہلی تو نہیں لیکن بڑی ڈبیٹس میں، کہ قرآن کا سٹیٹس کیا ہے. کیونکہ اس میں کرسچنس کی بھی کچھ وہ تھی نا، کرسچنس بھی کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن ڈیوائن ورڈ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کو بھی قرآن میں کلمۃ اللہ کہا گیا ہے. تو اب ایک ریشنل ڈبیٹ شروع ہوئی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس دور کے جو چیلنجز تھے، اس دور کی جو بھی ڈبیٹس تھیں، جو بھی اس دور میں انٹلیکچوئل ہو سکتی تھی، تو وہ آغاز میں تھیولوجنز نے ان کو ٹیکل کیا. اور آف کورس وہ آج کل کے زمانوں کے حساب سے تو ہمیں شاید پریمیٹیو لگیں، یہ تو گوز وداؤٹ سیئنگ ہے. مگر علامہ ایک بڑا آرگومنٹ شاید یہ دینا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں کہ اسلام عقلیات سے غافل نہیں رہا، اسلامی تہذیب عقلیات سے غافل نہیں ہے. علامہ مطلب دیکھیں نا کیا کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ اصلی چیز وہ ڈیڈ ہوتی ہے. اصل میں اصلی چیز عقلیات نہیں ہے، ڈیڈ ایک بڑی چیز ہے. لیکن کیا ہم عقلیات سے غافل تھے؟ ماڈرن مائنڈ اگر آج کانکریٹ تھاٹ کی آج کے زمانے کے مطابق بات کر رہا ہے تو کیا ہم غافل تھے اس پہ؟ نہیں، ہم بھی غافل نہیں تھے. ہمارے تھیولوجنز اور ہمارے مسٹکس، انہوں نے یقیناً آج کے دور کے حساب سے تو نہیں لیکن اپنے زمانے کے مطابق انہوں نے بڑی زبردست کام کیا. لیکن آج کل کے جو لیٹر ڈے صوفی لوگ ہیں، جو اصل میں نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا، جس کو علامہ اقبال کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے باغی مرید، باغی مرید بال جبریل میں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. تو پیر صاحب نے تو سارے نذرانے خود رکھنے ہیں نا، تو مرید بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن. کہ مسلمان اب سادہ ہے بیچارہ، شہری ہو دیہاتی ہو، ہر کسی لیول پہ آپ کو ایک پیر صاحب ملیں گے جو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ جس لیول پہ آپ ہیں اس لیول کا پیر آپ کو اس اسپریچول مارکیٹ کے اندر آج کل اویلیبل ہے. اب آج کل کے پیران الزام کہاں؟ علی حجویری، الغزالی کہاں؟ مطلب آف کورس. تو علامہ اقبال تھوڑی سی یہاں پہ ایک کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں کہ جو بعد کے لیٹر ڈے صوفی لوگ ہیں یہ انکیپیبل ہیں فریش انسپریشن لینے میں. ماڈرن تھاٹ سے نہ یہ انسپریشن لیتے ہیں. ماڈرن تھاٹ اس دور کے جو ڈبیٹس تھیں، اس دور کے صوفیاء ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آج کل کے جو لوگ اپنے آپ کو تصوف سے جوڑے ہوئے ہیں، شاذ و نادر ایک آدھ آدمی آپ کو ملک پاکستان میں ملے گا جو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر واقعی تصوف کے اس سارے پروجیکٹ کو اور اثر کے ساتھ جوڑ سکتا ہے. آپ کو آج بھی ایسے ہی ہے. تو علامہ کے دور میں بھی یہ ایسا ہی تھا کہ فریش انسپریشن انہوں نے کوئی نہیں لی. تو علامہ کہہ رہے ہیں they are perpetuating methods which were created for generations, possessing a cultural outlook differing in important respects from our own. تو علامہ ایک مسئلہ بھی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. وہ مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ماڈرن ڈے صوفیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان میتھڈز کو لے کے چل رہے ہیں
جو آج کی جنریشن سے متعلق ہی نہیں ہے. آج کی جنریشن سے ان کا تعلق لا تعلقی کا ایک تعلق ہے. آج کی جنریشن کے جو مسائل ہیں، آج کل کے صوفی، بلکہ آج کل کے تھیولوجنز اور اوور آل آج کل کا مذہبی طبقہ اوور آل، وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتا. اور علامہ آج سے رفلی 100 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں بات، اور 100 سال میں ہم مزید ڈی جنریٹ ہوئے ہیں. علامہ کے دور میں تو کیسے بڑے بڑے لوگ تھے. تو آیا اقبال کی نظر میں وہ صوفیزم کی ویو جو ساتھ ہے وہ قائم رہ سکتی ہے 22ویں 23ویں 25ویں صدی میں، یا ایک ماڈرن ویب جیمز ویب کی وہ ٹیلیسکوپ والے زمانے میں؟ یہ جو علامہ کی یہ کتاب ہے، یہ ایک اٹیمپٹ ہی یہی ہے. ہمارا جو ہیریٹیج ہے علامہ کے، اگر آپ کبھی خطوط دیکھیں یا ان کی اوور آل بایوگرافی دیکھیں، تو علامہ کی یہ جو کتاب ہے اصل میں یہی ایفرٹ ہے کہ ہمارا تصوف، ہماری اسپریچویلٹی، ہمارا مسٹسزم کے ورڈس ان کو مسئلہ ہے، اور مجھے بھی ذاتی طور پہ علامہ کے شاگرد کے طور پہ ہے ادنا سے لیول پہ. ہمارا فقہ، لیگل تھاٹ، وہ ماڈرن دور کے مطابق اس کو ڈھالا جائے اور اس کو پریزنٹ کیا جائے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ اگلا جو جملہ علامہ اقبال نے لکھا ہے نا، اصل میں اس کا ایک طرح کا جواب بھی ہے. علامہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرنسپل ہے وہ ان چینجنگ ہے ایک لیول پہ، اس کی کمیونیکیشن کے جو ایڈیمز ہیں وہ زمانے کے ساتھ تبدیل ہونے چاہیے اور تبدیل ہو سکتے ہیں. ہمارے تصوف میں بھی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ماڈرن دور کے ساتھ متھے سے متھا لگا کے کھڑا ہو جائے. اور اس کی ماڈرن ڈے میں ایگزامپلس بھی ہیں. آپ بہت مشہور ہمارے اسکالر ہیں، ابھی زندہ ہیں، وہ حسین نصر صاحب کی کتابیں پڑھیں، امریکہ میں موجود ہیں. کچھ چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ولیم سی چٹک، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. ان کی ایک اور فیمیل اسٹوڈنٹ ہے، ان کا پورا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، مراتا کر کے ان کا نام ہے. دے آر ڈوئنگ اٹ. مارٹن لنکس، شیخ ابو بکر، سراج الدین، یہ ماڈرن ڈے. اور یہ کوئی خدا نہ خواستہ مطلب ہٹ کے اگر میں لفظ بولوں معیار سے ہٹ کے، کہ یہ کوئی للو پنجو ادھر کے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے ٹاپ کے لوگ ہیں. ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے حسین نصر صاحب، ہارورڈ اور MIT کے پڑھے ہوئے ہیں. یہ پہلے خود ان کی ڈگریز تھیریٹیکل فزکس وغیرہ میں ہیں، وہ بعد میں ان کی PhD اس میں ہے. تو ایسے لوگ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں. انگلینڈ میں ہیں بہت سے لوگ ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ تصوف بالکل مر گیا ہے، لیکن ہاں وہ اس کا وہ حال نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا آئیڈیل سینیریو میں. تو علامہ کا تو پروجیکٹ ہی یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ دین کے اندر ان جنرل اور دینی علوم میں ان پرٹیکولر یہ سکت ہے کہ وہ دین دنیا کے ساتھ ساتھ اثر کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے ایڈیم کو بدل کر ان کو سلوشنز فراہم کریں. یہی تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کا یہ کلیم ہے کہ یہ قیامت تک ہے، تو آپ نے 6 بڑی تصویریں نکال لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین ہار جائے گا ان تصویروں کے اوپر. وہ جو کائنات کا خالق ہے وہ اتنا مجبور ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. مطلب آپ ایک سائڈ پہ جائیں تو وہ دوسری طرف زیرو. علامہ کہہ رہے ہیں یہی اسی سے تو انفیریورٹی کمپلیکس سے وہ نکالنے آئے ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اصل میں. تو وہ اپنی ٹرمز کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں نا. وہ کرٹیک گوروں کی بھی کرتے ہیں، ان کی بھی کرتے ہیں، اور اپنے مسلمانوں کی بھی جہاں پہ ہیں ادھر ان کو بھی کرتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے، ایسا بالکل ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے دیر از اے گریٹر پاسبلٹی کہ وہ جہاں پہ میں پڑھاتا ہوں، آپ دا ریکارڈ یہ کاٹ دیجیے گا، شاید میری جامعہ میں سے نہ آئے اور ادھر سے ہی کہیں سے آئے. خیر اینی وے، اب یہ دیکھیں، یہ جو علامہ صاحب نے جو بات کی ہے، یہ بھی
فلسفیانہ درجے پہ اس کے اور میننگز ہو سکتے ہیں، لیکن سادہ درجے پہ اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ سورہ لقمان کی آیت وہ لے کے آئے ہیں، اور یہ جو آپ کی بات ہے اس سے ریلیونٹ ہے یہ. علامہ صاحب فرما رہے ہیں یور کریشن اینڈ ریزریکشن سیز دا قرآن آر لائک دا کریشن اینڈ ریزریکشن آف اے سنگل سول. تمہاری تخلیق اور تمہاری ریزریکشن، تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، ٹھیک ہے، تمہاری تخلیق. اور یہ اگر آپ تفاسیر میں دیکھیں، میں نے مختلف دیکھی ہیں، تو یہ پلورل شاید اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، سب کو خطاب کر رہے ہیں کہ تم سب کا پیدا ہونا، تخلیق تمہاری ہونا، اور تم سب کو دوبارہ اٹھانا رب العزت کے لیے کیسے ہے؟ جیسے ایک جان کو اس نے پیدا اور دوبارہ زندہ کیا. جیسے ایک جان کو اس نے پیدا اور زندہ کیا رب العزت کے لیے، تم سب کا، اب 6 ارب لوگ اس دنیا میں ہیں، اور جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پتہ نہیں کتنے بلینز آئیں گے، آ چکے ہیں، واٹ ایور. اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے تم سب کی تخلیق اور دوبارہ ری برتھ ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کیا ہے اور اس کو ری برتھ دی ہے. اب علامہ نے اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کسی زمانے کا ہو، انسان کسی دور کا ہو، انسان کسی ایتھنسٹی کا ہو، کہیں نہ کہیں وہ کچھ کیریکٹرسٹک سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے. ایک انسانوں کی آپس میں ایک یونٹی ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مختلف تھا، ٹھیک ہے میرا مختلف ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ اس آیت سے استنباط کیا ہے انہوں نے، آگے وہ کریں گے، میں پہلے آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں. اور اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کے لیے تم سب کا پیدا کرنا ایسے ہی جیسے ایک جان کو پیدا کیا ہے. تو ایک جان کو پیدا کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں جتنی جانیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں شیئر کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں آپس میں. تو کچھ نہ کچھ سملیرٹی ہوگی، کچھ نہ کچھ پرنسپلز ہوں گے. اور پھر اگر چیزیں سملر ہیں تو قرآن اگر حضرت عمر کے دور میں ریلیونٹ تھا، جناب عثمان کے لیے ریلیونٹ تھا، حضرت علی کے لیے ریلیونٹ تھا، تو فات کاظمی کے لیے آج کیوں نہیں ریلیونٹ ہے؟ کہ جب خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے اندر کہیں نہ کہیں یونٹی ہے، لیکن ہاں میتھڈ تو نیا ہو سکتا ہے نا، میتھڈ تو ہو سکتا ہے نیا. بھائی توحید توحید ہی رہے گی، نماز نماز ہی رہے گی، لیکن اس نماز کی تبلیغ، دین کے اور بھی جو بڑے بڑے سوالات ہیں ان کی تفہیم وہ تو مختلف ہو سکتی ہے نا. تو میرے نزدیک اب یہ جس طرح بہت ہی ناقص رائے میں یور کریشن اینڈ ریزریکشن سیز دا قرآن آر لائک دا کریشن اینڈ ریزریکشن آف اے سنگل سول. اب اگلا جملہ دیکھیں، a living experience of the kind of biological unity embodied in this verse. اس آیت کریمہ میں رب العزت نے جس حقیقت کی طرف نشاندہی کی ہے وہ کیا ہے کہ انسانوں کے درمیان کہیں نہ کہیں ایک یونٹی ہے، بایولوجیکل یونٹی، انسان کہیں نہ کہیں سملر ہیں. تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ It requires today a method physiologically less violent and psychologically more suitable to a concrete type of mind. انسان کہیں نہ کہیں سملر ہیں، لیکن اب سملیرٹی اپنی جگہ ہے، اب کہیں نہ کہیں ڈفرنس بھی ہے میتھڈ کے لیول پر. تو اس زمانے کے اندر جب میں مذہب کی بات کروں، دین کی بات کروں، تو مجھے ایک ایسا انداز تبلیغ چاہیے جو فزیولوجیکلی لیس وائلنٹ ہو سکتا ہے کہ اب جہاد اس درجے میں زیادہ پروڈکٹیو سورس نہ ہو، سائیکولوجیکلی مور سوٹیبل. مجھے ماڈرن مائنڈ کی سائیکالوجی کو دیکھ کر اب تبلیغ کرنی پڑے گی، میتھڈ وہ بنانا پڑے گا. میں نے جو بھی بات کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں دین کے پرنسپلز اٹرنل ہیں. یور کریشن اینڈ ریزریکشن از لائک کریشن اینڈ ریزریکشن آف اے سنگل سول. تو دین کے سارے پرنسپلز کہیں نہ کہیں اپلیکیبل ہمیشہ رہیں گے. ہاں لیکن جہاں پہ اختلاف ہے وہاں پہ دین نے بھی کہا پرنسپل آف موومنٹ، اجتہاد، وہ ایڈیم میں ہے، ٹرانسمیشن میں ہے. تو علماء کہہ رہے ہیں کہ نیا میتھڈ ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. پرنسپلز تو وہی رہیں گے،
اور وہ پرنسپلز اپلیکیبل ہیں سب کے لیے, رہ سکتے ہیں, مگر میتھڈ نیا چاہیے جو ماڈرن ڈے کی سائیکالوجی کو دیکھ کر چلے. ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, میں نے تو ایسے اگزامپل آپ کو دیے. مطلب دیکھیں, اب آپ نے اگر امریکہ میں جا, اچھا آپ ویسے بتائیں کہ جو مسئلے جو ہم یہاں پہ دین کے ڈسکس کرتے ہیں, جو بھی ہوں وہ, مطلب بالکل ہی اس کو بھی بعد میں خیر نکال ہی دیجیے گا, ہمارے مدارس کے اندر عجیب و غریب ایک بحث شروع ہوئی کچھ عرصہ پہلے. ہسٹری کی ایک بحث تھی, میں اس کی بحث میں بھی نہیں جاتا. اس بحث پر ٹیلی ویژن پہ, یوٹیوب پہ وہ مارو ماری, یہ وہ لٹرم پٹرم ہوا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہی بحث ہم نیو یارک میں کریں, لنڈن میں کریں, ہارورڈ میں کریں, MIT میں کریں, تو کتنا سائیکولوجیکلی سوٹیبل ہوگا اس آڈینس کے لیے نا. وہ کہیں گے واہ کیا کمال کا مذہب ہے, مطلب یہ تو اپنے بزرگوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, خود اپنے ہیروز کو ایک دوسرے کو اوپر نیچے کری جا رہے ہیں. مطلب یہ سوٹیبل نہیں ہے. یا اب وہاں پر مطلب سائنس کی خاص قسم کی یقینی طور پہ وہاں پہ جو بچہ بڑا ہو رہا ہے, پل بڑھ رہا ہے, وہ اور طرح سے سوچتا ہے, وہ لاجیکلی سوچتا ہے, اس کے مسائل اور طرح کے ہیں. آپ جب ان کو دین کی بات کریں گے تو وہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ تو اگر جہاد بھی ہے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, لیکن کوئی جہاد کی حکمت بتائیں گے نا, لاجکلی چلیں گے. کوئی اس نے تو سیوسائڈ بامبرز دیکھے ہوئے ہیں, اس نے تو انوسنٹ لوگوں کی کلنگ دیکھی ہوئی ہے, تو یہ تو طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا میرے خیال میں. خیر بہت عامیانہ سی بات ہے یہ بھی جو میں کر رہا ہوں. جو انہوں نے بات کی اور یہاں پہ لیٹرل ریفرنسز کی بات بھی تھی, تو ڈو یو تھنک کہ the fact کہ ہم لوگوں کا جو ہم اس ماڈرنٹی سے کیچ نہیں کر پاتے ہوئے کہ ہمارا ایکسپیرینس آف ماڈرنٹی واز ناٹ تھرو نیچرل ایوولوشن آف آور اون سوسائٹی, بٹ اٹ واز تھرو اے سارٹ آف کولونیل اپروٹنگ آف ٹریڈیشنل سوسائٹی اینڈ ایکچولی ایک نئی چیز کو. یہ بات بڑی اچھی ہے, آئی ریئلی لائک اٹ. میں نے ویسے ایسے سوچا نہیں, لیکن مجھے آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ کلونیلزم کے آنے سے ہم نے ماڈرنٹی کی ہر چیز کو ہمیشہ ڈاؤٹ کیا. ہمارے اندر وہ ہے ایک پاتھ ڈپینڈنسی کہیں نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ. یہ آپ فرما رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کولونیلزم کے آنے سے پہلے ہمارے یہاں پہ ٹریڈیشنل سوسائٹی چل رہی تھی. ہاں, ہماری سوسائٹی خود ایوالو ہو کے ماڈرنٹی کی طرف نہیں گئی, جس طرح لیٹس سے یورپ امپوز کیا گیا باہر سے, اور اس کے اندر جو ہے پہلے کا سسٹم تھا وہ سارٹ آف اپروٹ ہوا. لیکن جو سوسائٹی کے لوگ تھے وہ تو اس کو یوز ٹو نہیں تھے. اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نیچرل ایوولوشن ہوتا تو شاید میرا کوائٹ آنیسٹلی اچھا پوائنٹ ہے یہ. ہاں جی, کچھ اور یہاں پہ بفور وی جسٹ ٹرائی ٹو ریپ دس اپ. یا ہو سکتا ہے, قابل ممکن ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ میں آپ کا سوال صحیح طرح سمجھ چکا ہوں, لیکن ایک چیز میں دوبارہ سے ریپیٹیشن کے لیول پہ کہوں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ جی سیل فون آ گئے, ٹیکنالوجی آ گئی, گاڑیاں آ گئیں, ایک یہ ماڈرنٹی کا بھی ایسپیکٹ ہے نا. ماڈرنٹی کے اس طرح کے جو ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم انسٹرومنٹل ایسپیکٹس کہہ لیں, اس سے شاید علامہ کو مسئلہ نہ ہو کبھی بھی. ماڈرنٹی کے اس پرنسپل سے جو میں نے شروع میں کہیں بات کی تھی کہ وہ جس میں آپ خدا آپ کے ڈسکورس کا حصہ ہی نہیں ہے, آپ اس ایبسولوٹ پرنسپل کو ڈسکور ہی نہیں کرنا چاہتے, اور آپ کی اکنامکس, آپ کی ایتھکس, آپ کی فلاسفی, آپ کی سائنس فار دیٹ میٹر, وہ اس کی نگیشن میں کھڑی ہو گئی ہے. ماڈرنٹی کے اس لیول پہ علامہ کو مسئلہ ہے. ڈسکوری آف دی ایبسولوٹ کو, یا جس کو مذہب کو وہ کہتے ہیں ایکسپریشن آف ہول آف مین, ایکسپریشن آف ہول آف مین کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانی ڈسکورس کا وہ موضوع ہی نہ رہے. ماڈرنٹی کا اس لیول پہ چیلنج ہے علامہ کی طرف سے, جیسے میں نے وہ اشعار بھی ایسی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. لیکن یہ جو انسٹرومنٹل لیول کی چیزیں ہیں, مطلب ایک یہ بھی ماڈرن ہونا ہے, تو یہ اس لیول پہ ماڈرن ہونے سے تو علامہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اور بلکہ ماڈرنٹی سے اگر کوئی اچھی چیزیں آ رہی ہیں جیسے وہ اکنالج بھی کرتے ہیں سائنس کی کچھ چیزیں وہ اکنالج بھی کرتے ہیں انڈکشن یا جو بھی مطلب، اور بلکہ کہتے ہیں کہ مسلمان پہلے یہ انڈکٹیو میتھڈ کو لے کے آئے تھے، تو علامہ کو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ چیز بھی دیکھیں کہ ماڈرنٹی ایک بہت وسیع تر معنی میں علامہ استعمال کریں، یا ماڈرن مین بھی ایک وسیع تر معنی میں استعمال کر لیں. کانکریٹ تھاٹ پر سے بھی بری نہیں ہے، لیکن کانکریٹ تھاٹ اگر نگیشن آف دیٹ پرنسپل ایبسولوٹ پہ کھڑی ہو جائے، یا وہ یہ کہے کہ میں نے اس طرف کوشش ہی نہیں کرنی، تو پھر علامہ کو مسئلہ ہوتا ہے کانکریٹ تھاٹ سے. ویسے تو علامہ عقل کو بھی ڈیفینڈ کریں گے، آپ پہلا خطبہ پڑھیں گے، بلکہ وہ بتائیں گے کہ عقل تو اصل میں ایک مائل سٹون ہے عشقی کی جرنی میں، ایک مائل سٹون عقل ہوتا ہے. مطلب ان کا تو صرف سیریل ٹائم کا مسئلہ ہے، ورنہ یہ تو ایک ہی فیکلٹی ہے جو آتی ہے آگے. تو عقل سے بھی ان کو مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک یہ بات. اچھا چلیں اس کو ہم ذرا اس کو اب ہم ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں بیفور آئی بور یو ٹو ڈیتھ. آئی ہوپ یو آر ناٹ بور ٹو ڈیتھ. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بایولوجیکل یونٹی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیا میتھڈ چاہیے جو کانکریٹ ٹائپ آف مائنڈ کو ایڈریس کر سکے. اچھا اب علامہ کہہ رہے ہیں ان دی ایبسنس آف سچ اے میتھڈ دا ڈیمانڈ فار اے سائنٹیفک فارم آف ریلیجس نالج از اونلی نیچرل. ٹھیک ہے، اب وہ ساری بحث کہ اب ماڈرن مائنڈ کیونکہ کانکریٹ تھاٹ پیٹرنز ہیں اس کے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ مذہب مجھے، اب یہ سائنٹیفک بھی بڑے معنوں میں ہے لیکن ابھی ہم اس کو ایسے کام چلا لیتے ہیں، آپ بھی جو امپریشن. جی نہیں وہ علامہ بھی بالکل ایسی کہہ رہے ہیں، میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہاں پہ علامہ بھی اس میں پیور اس کو بایولوجی کے لیول پہ نہیں کہہ رہے کہ سب ایک ہی ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے. ہاں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ انٹرپریٹیشن بالکل صحیح ہے، یہ بھی لوگ یہ انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، بالکل یہ ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بٹ میں نے جیسے آغاز میں کہا تھا کہ میری اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ مجھے لگا اس پہ غور کر کے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ گاڈ، اور اصل میں وہ یہ کہ انسان گاڈ کا عکس ہیں. یہ بھی علامہ آگے بات کریں گے کہ انسان کو ورکر ہو جاتا ہے، وہ بات وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اگلے جملے کو بھی اس کے ساتھ رکھیں کہ اس میں جو ایک یونٹی ہے، تو پھر کیا ہے جی، آپ کو ایک میتھڈ چاہیے جو کانکریٹ ٹائپ آف مائنڈ کو ایڈریس کرے. اس انٹرپریٹیشن سے جس سے آپ آ رہی ہیں وہ جملہ شاید مجھے تھوڑا سا پھر ترتیب اس کی اس طرح سے ٹھیک نہیں لگتی. جی پلیز. نہیں تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، وہ تو دیکھیں یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. علامہ نے بھی جب اس کو کوٹ کیا، یا انہوں نے کہا اللہ کے لیے، مطلب آیت کی اسپرٹ کیا ہے، خدا کے لیے تم لوگوں کی تخلیق یا ریبرتھ ایسی ہی ہے جیسے کسی ایک کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو علامہ اس سے انفر کر رہے ہیں کہ انسانوں میں کہیں نہ کہیں سملیرٹی ہے نا. وہ بایولوجیکل ہم نہیں کہہ رہے کہ ایک ڈی این اے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، اس لیول پہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ایک ہی ہیں سب. یہ بات تو علامہ بھی نہیں کہہ رہے نا. اگر میری باتوں سے بھی یہ لگا تو یہ میں بھی نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانوں میں سرٹن ڈائمینشنز میں کیا یونٹی ہے. جی بہت بہت خوبصورت. میں
I totally agree. Secondly, answer to the guy at the front, کہ جی انہوں نے کہا کہ جی colonialism جو تھا that stopped evolution to the modern era. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کا best example never was a colony. They still stopped their modernization by stopping printing press and everything. They ہاں It was never a colony. They never went. ان کی ویسے میرا خیال ہے کامنٹ کی اسپرٹ کچھ اور تھی. وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر ماڈرنٹی ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے آتی تو شاید ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایک لیول پہ جو ماڈرنٹی کی اچھی چیزیں ہیں وہ ایولیوشن کے پروسیس سے آتی, امپوزیشن کے ذریعے نہ آتی. مطلب ان کا یہ غالباً یہی پوائنٹ ہے آپ کا کہ جو برٹش راج, جیسے ہم سب کانٹیننٹ کی مثال لے لیں, تو اوور نائٹ جب آپ پہ چیزیں امپوز ہو جائیں گی, اوور نائٹ آپ کی فارسی آپ سے چھین لیں گے, آپ سے ہیریٹیج آپ کا چھین لیں گے, آپ مطلب یہ باتیں تو ہم کرتے ہیں نا عامیانہ لیول کے اوپر کہ جی اس وقت تو مسلمان 98% لٹریسی تھی اگر فارسی اور وہ چیزیں ہوں, لیکن جب انگریزی کو آپ فورس کریں گے اور وہ نہیں لوگ پڑھنا چاہیں گے تو ایک دم پتہ چلے گا جی مسلمان تو 2% بھی لٹریٹ نہیں ہیں. تو ان کا غالباً آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر یہ نیچرلی آتی تو پھر شاید مسلمان, یا اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کر لیں تو شاید ہم اتنے شک کی نگاہ سے ماڈرنٹی کو نہ دیکھتے جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں. شاید ایسا آرگومنٹ تھا. تو اس کی اچھا ایک چیز میں آپ سے, سوری میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. دیکھیں ایک چیز میں نے لاسٹ ٹائم بھی ہنٹ کی تھی, میں دوبارہ ہنٹ کرتا ہوں. آپ کے اور ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار ہی غلط ہے. اصل میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ, پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ جڑا ہوا زمانہ, پھر 3 آپ نے شاید لیولز پہ غالباً اس حدیث میں کہا, اور پھر کہا آپ نے بعد میں تو پھر ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین ہے, اور ہم مذہب کے کیونکہ پیروکار ہیں تو ہم بڑے آسانی سے اس وقت تو مذہب کے فریم ورک کے اندر رہ کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کسی ویسٹرن آڈینس سے ایسا بات نہیں کر رہے. تو پروفٹ نے جس زمانے کو بہترین کہا, کیا وہ فیسلٹیز کی وجہ سے اس کو بہترین کہا کہ وہاں پر بیسٹ فیسلٹیز ہیں, یا بیسٹ وہاں پہ سسٹمز ہیں, یا بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دینی فریم ورک میں کامیابی کا وہ معیار ہے ہی نہیں جس کو ہم کامیابی کا معیار سمجھ رہے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم نے دنیا میں پیچھے رہنا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, میں بالکل نہیں کہہ رہا. اور دنیا میں پیچھے رہ کر اس کو ڈیفینس لینا, اس ایگزامپل کو, یہ بھی غلط ہے. اگر آپ خود سو رہے ہیں, آپ کو مار پڑ رہی ہے, تو آپ یہ ڈیفینس نہیں لے سکتے. یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اصل میں دین میں کامیابی یا فلاح جس کو دین کہتا ہے وہ یہ معیار نہیں ہے. یہ اس کے فروٹس تو ہو سکتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجیکلی بھی ایڈوانسڈ ہیں یا آپ نے سسٹمز بھی اچھے بنا لیے, یہ اس کے فروٹس ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے. لیکن کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے. کامیابی کا سب سے بڑا معیار جو کسی بھی دینی معاشرے کے اندر ہوگا وہ اس ڈسکوری آف ایبسولوٹ پرنسپل کی ڈسکوری ہے, اس کی معرفت ہے, اور اس کی معرفت پر ایک معاشرے کی تشکیل ہے. وہ معاشرہ امیر ہے غریب ہے یہ سیکنڈری بات ہے. وہ معاشرہ انصاف پر مبنی ہے, اگر خدا کو مانتا ہے تو یہ پرائمری بات ہے. یعنی اس ذات سے پھوٹنے والے قوانین میرے اخلاقیات میں, میری اقتصادیات میں, میری سیاسیات کے اندر وہ مینیفیسٹ کر جائیں. اس کے بعد یہ امٹیریل ہے کہ میں نے زیادہ موٹر وے بنا لی ہیں, یا زیادہ بتیاں میرے ملک میں ہیں, یا زیادہ ٹال بلڈنگز ہیں. حدیث جبریل کے اندر ہی جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی, تو سرکار دو عالم نے حضرت جبریل کو کیا کہا؟ جو پوچھ رہا ہے اور جو بتا رہا ہے ان دونوں کا علم برابر ہے اس معاملے میں, یہ اللہ کے پاس ہے یہ علم. آپ نے امپلائی کیا. اس نے کہا کہ کوئی نشانیاں بتائیں, تو آپ نے کہا کہ عرب کے بدو جن کے پیروں میں چپلیں نہیں ہوں گی, ننگے پیر, وہ اونچی اونچی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کریں گے.
تو قیامت کی یہ نشانیوں میں سے نشانی ہے. اینڈ ٹرسٹ می, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ گلوریفائنگ ٹال بلڈنگز وین ہی واز سیئنگ دس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جتنی ہمیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ چاہیے دنیا میں رہنے کے لیے وہ بھی ہم نے کرنی ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. اصل میں جو بندہ آپ کو آ کے یہ کہے, اگر وہ مسلمان ہوگا جی اتنے تو ہے ہو رہا دودھ شہد کی نہراں نے, تو آپ سے وعدہ کب کیا گیا کہ آپ کو دودھ شہد کی نہریں ملنی ہیں؟ مذہب تو کہہ رہا ہے کہ دنیا امتحان کا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے یہاں پہ, اصلی منزل تو آگے ہے. تو جب آپ کا بنیادی فریم ورک ہی آرٹیفیشل ہے, آسٹینٹیشس ڈسپلے آف ویلتھ ہے, جب آپ سوچ ہی وہاں سے رہے ہیں تو پھر تو وہ سارے کامیاب ہیں. لیکن جب ہم بڑے سوالات کو ایڈریس کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی خدا ایبسولوٹ ٹائم میں ہے, ہم سیریل ٹائم میں ہیں. تو خدا کے ایبسولوٹ ٹائم میں تو اس دنیا کے ہزارہ کروڑہ سال ایک لمحہ بھی نہیں ہے. تو کامیاب تو پھر اس ایبسولوٹ ٹائم میں وہ ہوگا نا جو اس ایبسولوٹ ٹائم میں پھر جنت میں پہنچے گا یا رب کو دیکھے گا. اصلی کامیابی تو پھر وہ ہوگی جو اوریجنل ایبسولوٹ ٹائم ہے اس کے اندر. تو مطلب ہمیں اپنے کامیابی کے معیارات کو بھی تھوڑا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہیونگ سیڈ دس, علامہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی ایز اے شاگرد یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ دنیا میں ہم نے پیچھے رہنا ہے, دنیا میں ہم نے سوتے رہنا ہے, یا ہم کہہ رہے ہیں یا ایسا تصوف کہ جی بس اللہ ہی ہے اور بس وہی کرے گا. نہیں نہیں نہیں, اپنا کام بھی ہم نے کرنا ہے, ساتھ ساتھ ہے. بٹ وہ جو نتیجے اس کے نکلیں گے ہماری محنت کے, جس طرح ہمارے صوفیاء نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا, مالی دا کم پانی لانا, اللہ دا کم پھل لائے نہ لائے, تو پانی تو لا نا. پانی اسی لانا نہیں, پھر اسی ڈیفینس لے رہے ہیں, غلط گل ہے. بٹ معیار شوڈ بی ریوزٹڈ. اچھا جی, ہم اس کو کلمنیٹ کر ہی لیں اور علامہ صاحب کی یہ فکروں کو کمپلیٹ کر لیں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں, دیز لیکچرز وچ ور انڈرٹیکن ایٹ دا ریکویسٹ آف دا مدراس مسلم ایسوسیشن and delivered at Madras, Hyderabad and Aligarh, I have tried to meet, even though partially, this urgent demand by attempting to reconstruct Muslim religious philosophy with due regard to the philosophical traditions of Islam and the more recent developments in the various domains of human knowledge. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیکچرز میں نے جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا تھوڑا سا کانٹیکس دیا تھا, آپ نے مدراس میں مسلم ایسوسیشن وہاں پر دیے تھے, پھر آپ حیدرآباد بھی گئے تھے, علی گڑھ بھی گئے تھے. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے نا کہ سائنٹیفک انداز سے مذہب کو پریزنٹ کیا جائے, اس ایڈیم میں بتایا جائے, تو بنیادی طور پہ میں نے اس کتاب کے اندر یا ان لیکچرز کے اندر مسلمانوں کا وہ جو یہ جو ریلیجس فلاسفی ہے, یہ بھی وسیع معنوں میں وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو جو مسلمانوں کا وہ جو علم ہے, ریلیجس فلاسفی ہے, اور جو ہماری فلوسافیکل ٹریڈیشنز ہیں, اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, اور جو ماڈرن اور ڈیولپس ہیں ہیومن نالج کی, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ لیکچرز دے رہا ہوں. اور علامہ کہہ رہے ہیں, اینڈ دا پریزنٹ مومنٹ از کوائٹ فیوریبل فار سچ این انڈرٹیکنگ. Classical physics has learned to criticize its own foundations. As a result of this criticism, the kind of materialism which it originally necessitated is rapidly disappearing, and the day is not far off when religion and science may discover hitherto unsuspected mutual harmonies. بہت ہی خوبصورت جملہ یہ جو اینڈ والا ہے خاص طور پہ. اچھا, اب یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن ایک چیز جو علامہ جس کو ایڈریس کر رہے ہیں کوئکلی اس کو ہم دیکھ لیں. اگر جب بھی ہم سائنس کی بات ذہن میں آتی ہے نا, تو ہمارے اندر ایک حتمیت, قطعیت, فائنلٹی کہ سائنس نے یہ کہہ دیا یہ تو فائنل ہے, یہ تو ایبسولوٹ ہے, یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. ایک یہ آتا ہے نا تاثر, جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے وہ سائنس کے لینس سے جب پروموٹ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فائنل, یہ بات زبردست. جبکہ اگر ہم ہسٹری آف سائنس کو دیکھیں تو ہسٹری آف سائنس میں اتنی پروگریشن ہے, اتنی تھیریز ہیں, اور مطلب باقاعدہ وہ جو پیراڈائم شفٹ والی وہ جو جن صاحب نے وہ پوری کتاب اور وہ پریزنٹ کی تھی, انہوں نے کہا بھائی بہت سی تھیریز ہوتی ہیں جو فینومینن کو ایٹ ٹائمز ایکول انداز میں ایکسپلین کرنے کی پوزیشن رکھتی ہیں. ایٹ ٹائمز یہ بھی چوائس ہی ہوتی ہے کہ کون سی تھیری زیادہ سمپل ہے یا دل کو لگتی ہے, تو وہ تھیری مشہور ہو جاتی ہے اور پھر اس کے فریم ورک میں چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا جاتا ہے. یہ سائنس کی بات ہو رہی ہے کہ بہت سی تھیریز ایکولی پلازیبل ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں بھی ایک چوائس ہوتی ہے. تو
علامہ صاحب بھی وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب کے دور میں فزکس کے اندر بڑی جو تبدیلیاں آئیں، پہلے ایک مٹیریلزم تھا کہ جی ایٹم ہی ہے، اور یہ مطلب میں اس میں کیونکہ آئی ایم ناٹ اے مین آف سائنس تو فارگیو مائی اگنورنس آلسو، بٹ ایز وی آل نو کہ جی ایک سولیڈیٹی والی بات ہے کہ جی یہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، لیکن جب آپ کوانٹم فزکس کے اندر گئے اور آپ وہ انرجی کے لیول پر اور کوانٹمس کے لیول پر چلے گئے تو پتہ چلا کہ اصل میں تو کچھ بھی وہ نہیں ہے. پھر آپ جب خود ان چیزوں کو آبزرو کرنے لگے تو چیزوں کے پاتھس بدل جاتے ہیں جس طرح آپ آبزرو کر رہے ہیں کوانٹم فزکس کے اندر. تو وہ جو ایک نوشن تھا سولیڈیٹی کا فزکس کے اندر، کلاسک جو فزکس کیونکہ چودھری ہے نا سائنسز کے اندر، وہ اس نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، چودھری تو وہ ہے. تو فزکس نے اپنی ری وزٹ کیا اتنے سالوں والی جو نیوٹونین فزکس ہے اس سے آگے آئنسٹینین فزکس کی طرف، جب وہ ساری ڈیولپمنٹ اور وہ ہوئی ہے. تو علامہ نے کہا یہ جو لیکچرز میں دے رہا ہوں کہ بڑے سوٹیبل ٹائم کے اوپر دے رہا ہوں، اور وہ سوٹیبل ٹائم کیا ہے کہ فزکس یا سائنس اس نے بھی کچھ نئی چیزیں دریافت کر لی ہیں، کچھ تبدیلیاں ادھر بھی آ گئی ہیں، کچھ میرے لفظوں میں کچھ ایوولوشن ادھر بھی ہو گیا ہے یا نیو ڈسکوریز ادھر بھی آ گئی ہیں. تو یہ بڑا اپروپریٹ ٹائم ہے کہ مذہب کا کیس بھی میں آگے لے کے جاؤں. اور علامہ کا جو جملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے آخری، The day is not far off when religion and science may discover hitherto unsuspected mutual harmonies. ہو سکتا ہے وہ وقت اب قریب آ گیا ہے کہ مذہب اور سائنس ابھی تک جو ہارمنی ڈسکور نہیں کر سکا، میوچول ہارمنی، ہو سکتا ہے سائنس کی ڈیولپمنٹس ان مذہبی حقائق کو اور ان کے درمیان ایک پل کا کام، ایک ہارمنی کا کام سر انجام دے دیں. ابھی تو یہ لگ رہا ہے نا کہ مذہب کوئی مت ہے یا مذہب کوئی نئی چیز ہے یا مذہب کی باتیں سائنٹیفک نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سائنس کی نئی ڈیولپمنٹس اصل میں مذہب کے کیس کو ہی ایڈوانس کریں اور مذہب اور ان کے درمیان ایک ہارمنی آ جائے. جیسے اب یہ آف دا ریکارڈ بات ہے، پتہ نہیں اس کو آپ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں. مجھے ایک صوفی پریکٹیشنر نے جو بہت زبردست اور ہائر لیول ایک صوفی تھنکر ہیں، اور مطلب ان کا نام میں نہیں لے سکتا، سائنس کے بھی آدمی ہیں وہ، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے صوفی ٹیکسٹ کے اندر اس دنیا کے اندر کوئی 1200 فورسز ہیں جو ایٹ پلے ہوتی ہیں، اور ان کے نام بھی ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں، ان کی پریکٹسز بھی ہیں. اور یہ جو ساری چیزیں آپ سائنس فکشن کے اندر دیکھتے ہیں جی، ٹائم ٹریول، یہ وہ لٹرم پٹرم، صوفیوں کے ہاں باقاعدہ آلریڈی ان کے اوپر کام ہو چکا ہے تھاٹ کے لیول پر، اور وہ تو کلیم بھی آف کورس کرتے ہیں کرامت کے لیول پہ، ایک ایکسپیرینس کے لیول پر کہ یہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمارے بابے تو ہنستے ہیں کہ جب یہ نئی فوٹو آتی ہے کوئی کہ یار یہ تو باتیں ہمیں بچپن سے بتائی جا رہی ہیں، وی نو دس. اگر کوئی ہمارے روٹ سے آنا چاہے تو جو تھیریٹیکل فزکس آج چیزیں ڈسکور کر رہی ہیں تو ہمارے ٹیکسٹ کے اندر پرانے صوفیاء نے ہنٹس دی ہوئی ہیں، باقاعدہ ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، چیزیں موجود ہیں. وہ جس کا آپ ڈارک میٹر کہہ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ صوفیاء نے اس کا کوئی نام رکھا ہوگا باقاعدہ. تو وہ ہنستے ہیں. تو علامہ اقبال بھی یہاں پہ جو ہنٹ دے رہے ہیں جو بڑی بات ہے اور جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ سائنس اور مذہب یہ پولز اپارٹ ان کو نہیں سمجھو. ٹائم آ گیا ہے کہ ان کے اندر کی وہ جو انٹیگریشن ہے یا وہ ہارمنی ہے وہ ڈسکور ہو جائے گی. اور میں آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ 2 جملے پڑھ لوں اور پھر ہم اس کو ریپ اپ کریں. اٹ مسٹ ہاؤ ایور بی ریممبرڈ دیٹ دیر از نو سچ تھنگ ایز فائنلٹی ان فلوسافیکل تھنکنگ. As knowledge advances and fresh avenues of thought are opened, other views and probably sounder views than these set forth in these lectures are possible. Our duty is carefully to watch the progress of human thought and to maintain an independent, critical attitude towards it. تو علامہ کہہ رہے ہیں بات ذہن میں رکھ لو، فلوسافیکل تھنکنگ میں کوئی فائنل بات نہیں ہے، یعنی کہہ رہے ہیں خود ڈسکلیمر دے رہے ہیں میری بات بھی فائنل نہیں ہے، ٹائم گزرے گا اس سے بہتر باتیں آئیں گی، لیکن شاید یہ ٹیکسٹ ایک لیول پر فاؤنڈیشن بنے کل کے لیے. دیکھیں علامہ کا ایک اس لیکچر کے اندر، علامہ دوسرے غالباً لیکچر کے اندر یا تیسرے میں غالباً یہ بحث کریں گے وہ کہ بھائی یہ جو ہم نے نالج کے فریگمنٹس بنائے ہیں، نالج کی ڈویژنس کر دیں، برانچز کر دیں،
ان کا کوئی آپس میں بھی تعلق ہے یا یہ کوئی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں انڈیپینڈنٹلی علیحدہ علیحدہ کام کرتے رہتے ہیں اور ان کا ہولسٹکلی انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سائنس اگر میری ایک بہت بڑی ضرورت کو ایڈریس ہی نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب تو کلیم کر رہا ہے کہ میں، جیسے علامہ بھی کہتے ہیں، آئی ایم این ایکسپریشن آف ہول آف مین، میں پورے انسان کا، اور پورے انسان کے اندر اس کی نفسیات بھی ہیں، اس کی روحانی نیڈز بھی ہیں، وہ ساری نیڈز ہیں، اور سائنس کہہ رہی ہے اس پہ میں نے بات ہی نہیں کرنی. نہیں تو سائنس کا یہ مقدمہ، سائنس کا یہ کہنا، کیا آپ کے خیال میں یہ ابسرڈ ہے، اچھا ہے، پلازیبل ہے، ایکسیپٹیبل ہے، کیا ہے یہ؟ اور سائنس کا جو ڈسٹنس ہے، مطلب سائنس نے یہ تصویریں اتار دی، تو اس سے مذہب کو کیا فرق پڑ گیا؟ مذہب سے کیسے ڈسٹنس آ گیا؟ مطلب اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے، علامہ بھی کہیں گے، آگے شاعری بھی ہے جیسے علامہ کی، یہ کائنات ابینا تمام ہے شاہد کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو بھائی وہ کریٹر ہے، اس نے بگ بینگ سے بنائی، اس نے جیسے بھی بنائی. مطلب قرآنی آیات تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآنی آیات سے ان کو جوڑ کے بھی بتاتے ہیں ایٹ ٹائم سائنٹیفک حقائق کو. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کی ان ڈسکوریز سے میں یہ واقعی آنیسٹلی جاننا چاہ رہا ہوں کہ مذہب کے مقدمے کو کیسے افیکٹ ہو رہا ہے مذہب، یعنی ہم کیسے کہہ رہے ہیں ڈسٹنس ہے. میں اس کے برعکس بھی تو سوچ سکتا ہوں کہ یار وہ یہ تو کریٹر کے سائنز ہیں جو میرے سامنے آ رہے ہیں. جیسے علامہ کا پروجیکٹ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ دس سائنس اینڈ آل دس ڈسکوری، اس کے ذریعے ہم کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ ورک آف گاڈ. ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کانٹرڈکٹ نہیں کرے گا. اگر یہ ایک بھی کانٹرڈکشن ہو گئی تو پھر مذہب کا ساری عمارت گر جائے گی، اسلام قرآن کی ساری عمارت گر جائے گی. ہمیں اس لیول کے اوپر فالسیفیکیشن، اچھا اب یہ کوئی نہ کہے کہ جی وہ فلانے مولوی صاحب نے کہا تھا زمین چورس ہے یا ٹھوس ہے یا وہ اس طرح. ہم نے قرآن کی بات کرنی ہے تو وہ کون سی حقیقت ہے، وہ کون سا آیت قرآنی ہے جو سائنس کی ڈسکوری کی وجہ سے گر گئی نعوذ باللہ، بلکہ تقویت ہی مل رہی ہے مذہب کے مقدمے کو. یعنی قرآن کے اندر جیسے 400 آیات احکامات کی ہیں تو پتہ نہیں 1500 آیات تو تخلیق کے اوپر ہیں جو علامہ بھی آپ کو بتائیں گے. وہ ساری کاسمولوجی کے اوپر، کیسے پیدا کیا، کیا پروسیس، سمبولک ورڈز کے اندر وہی کانورزیشن ہے. تو سائنس اور مذہب کے درمیان ڈسٹنس اگر ہم چاہیں اور ہم اپنے لینس سے دیکھیں تو بھائی ڈسٹنس اس کو کہہ دیں، کوئی اور بندہ آ کے کہہ دے گا نہیں ڈسٹنس شرنک ہوا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آف دا ریکارڈ اگر ہم بات کریں تو وہ جو دو بڑی سوالات ہیں نا جن کے اوپر انہوں نے آپ سے بحث کرنی ہے، ایک ایوولوشن، وہ اس پہ آئیں گے، ڈارونزم، اور دوسری طرف بگ بینگ تھیری کے اوپر بات ہوگی. یہ دو چیزیں ہیں نا، تو ان کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں. مطلب ان کے اوپر بھی، مطلب کیا ڈارونزم کو بھی ہم ایک لا کے لیول پہ، پہلے تو یہ اس پہ بھی سوالات اور شکوک و شبہات. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جو سائنس کے لیول پہ جو بات کوئی کرتا ہے ہم اس کو بلائنڈلی ایسے لیتے ہیں کہ جیسے حقیقت میں یہ بیونڈ کویسچن ہے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. سائنس بھی تو آگے تبھی جاتی ہے نا جب اس کو کویسچن کیا جاتا ہے، کرٹیک کیا جاتا ہے. نئی تھیریز، نئے لاز، نئی ڈسکوریز بھی تبھی ہوتی ہیں جب آپ ایگزسٹنگ فریم ورک کو چیلنج کرتے ہیں. جو ادنا درجے کے تھنکرز ہوتے ہیں وہ ایگزسٹنگ فریم ورک کو فائنل، حتمی، قطعی مانتے ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کیا نوشن ہے باقاعدہ کہ آپ نے اس سٹرکچر کو توڑ کے آگے نکلنا ہے نا. تو بھائی آپ اس پہ بھی سوالات قائم کر سکتے ہیں. مذہبی لوگوں کے اندر اگر کیپیسٹی ہوتی تو وہ اس لیول کے اوپر بھی سوالات کو قائم کرتے اور پھر کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہمارا کم ہوتا. پتہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرا خیال ہے ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، تو ہم یہ چائے کے اوپر کانورزیشن کرتے ہیں. تھینکس الاٹ عمر بھائی، انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی. میں خاص طور پہ آئی فیلڈ ریئلی بیڈ کہ سروش صاحب کے سامنے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ سروش صاحب ماشاء اللہ اقبال اسکالر ہیں اور ان کے سامنے یہ جو جہل میں نے بکھیری ہے یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ تو میں پبلکلی آپ سے معذرت کرتا ہوں. لیکن وی آل آر ویری ہمبل اسٹوڈنٹس آف اقبال. اللہ تعالیٰ ہمیں علامہ اقبال سے جوڑے، اور خاص طور پہ علامہ صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے آپ ضرور دعا کیا کریں. اور ہم اینڈ پہ اگر 1 منٹ کی فاتحہ پڑھیں، کیونکہ جتنے جینون انداز میں جو درد تھا ان کے لیے کہ امت کو انہوں نے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ریوائیو کرنا ہے، اور ان کے پاس جو ٹولز تھے انہوں نے ان ٹولز کو یوز کیا.
تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی ایفرٹ مقبول ہے. جو بشری تقاضے اور کمزوریاں وہ اپنی جگہ، لیکن ان کی ایفرٹ مقبول ہے. تو ضرور اینڈ پر ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں اور اس کو کلمنیٹ کرتے ہیں. تھینکس اے لاٹ جینٹلمن.